شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے اے ویری وارم ویلکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو بلیسڈ فرائیڈے مارننگ شو، اور میں ہوں سائرہ اسلم۔ خواتین یعنی بیوہ عورت کی شادی میں رکاوٹ کیوں؟ آج ہم اس ٹاپک کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی دیواروں کو تلاش کریں گے، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی اس ٹاپک کو لے کے بہت زیادہ گاسپ کیے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں دور کیا جانا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ہمارے سوشل میڈیا پہ ٹاپک کون سا چل رہا ہے۔ جب ایک بیوہ خاتون شادی کرتی ہے یا وہ شادی کا فیصلہ کرتی ہے تو ہمیں سوشل میڈیا پہ، اگر تو وہ کوئی جانی پہچانی شخصیت ہے، سوشل میڈیا پہ اس کو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ کوئی ایک عام خاتون ہے تو خاندانی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، سوشل پریشر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس پر، اور پھر خاص طور پر وہ خود بھی کچھ جذباتی فیصلے لیتی ہے، جیسے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور تب اسے شادی کرنی چاہیے یا قربانی کا بکرا بن جانا چاہیے۔ بہت سارے اسپیکٹس ہیں آج کے ٹاپک میں جو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کرنے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو بہت زیادہ جو ہے معمولی سمجھا جاتا ہے اور ان کی حق تلفی کر دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے یہ میڈیم عطا کیا ہے جس پر ہم ان تمام ٹاپکس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، جن پر معاشرے کے اندر بات کرنے کو ایک جو ہے جرم سمجھا جاتا ہے یا خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ تو آج کے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری معزز مہمان خواتین موجود ہیں، جن میں شامل ہیں محترمہ ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، پریزیڈنٹ جماعت اسلامی آف ویمن ونگ کی، اور پلس الحمدللہ اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر عائشہ رشید صاحبہ، ماہر نفسیات ہیں، سرٹیفائیڈ پروفیشنل کونسلر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ خواتین کن جذباتی مراحل سے گزر رہی ہوتی ہیں، ان کو فیصلہ کب لینا چاہیے، کب ان کے لیے موضوع حالات ہوتے ہیں، کیسے ان کو اپنے حق میں لایا جا سکتا ہے، ان سب پہ عائشہ رشید صاحبہ روشنی ڈالیں گی۔ اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گی محترمہ روبی علی عمران صاحبہ، جو کہ مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں اینڈ سماجی کارکن بھی ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گی کہ معاشرے کے اندر ان سوچوں کو جو کہ بیوہ عورت کی شادی کو لے کے بہت زیادہ گوسپ کیے جاتے ہیں، ان کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہماری ایک اور شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی یو ایس اے سے، محترمہ ارم بنت صفیہ، جو کہ سرٹیفائیڈ لائف کوچ ہیں، مینٹور ہیں، اینڈ نو ون ٹاٹ می دس کی رائٹر بھی ہیں۔ تو ہم اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اچھا ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، ہم آپ کی طرف سب سے پہلے بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ بیوہ خاتون کی شادی کو لے کے بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، تو اسلام ایسی عورت کی شادی کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت حساس موضوع کو منتخب کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جبکہ وہ پہلے شادی شدہ رہ چکی تھیں۔ اس کے بعد آپ کی زوجیت میں آنے والی بہت معروف آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، حضرت ام سلمہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کافی نام ہیں ازواج مطہرات کے بھی جن کی پہلے شادی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ عورت سے بھی نکاح کیا اور طلاق یافتہ سے بھی نکاح کیا۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود یہ عمل کر کے امت کے لیے بتایا کہ یہ عمل کتنا ضروری ہے کہ ایک ایسی عورت جو بیوگی کی شکل میں یا علیحدگی کی صورت میں تنہا رہ گئی ہے، اس سے ایک بھرپور زندگی ملنی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں یہ بھرپور مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے ہاں مین مسئلہ جو ہے، ہم کہتے بھی ہیں یہ کہ وہ تو معاشرت فرق تھی اور ہماری معاشرت فرق ہے۔ اب معاشرت ان کی کیا تھی، ہماری کیا ہے؟ ہم اصل میں ہندوؤں کی معاشرت کے ساتھ رہے نا، ہم متاثر ہیں ہندوانہ معاشرت سے،
جہاں عورت کی دوسری شادی کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں عورت کا شوہر کے ساتھ ستی ہو جانا یہ وفا کا تقاضا سمجھا جاتا ہے. تو اس معاشرت کے اثرات ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر. ہم جتنے ہر لحاظ سے ہر فیلڈ میں ہم بہت ماڈرن ہو گئے، لیکن جو عورت کا بنیادی حق جو شریعت نے اسے دیا، اور پھر قرآن بھی واضح طور پہ احکام دیتا ہے کہ بیوہ ہو یا طلاق ہو، دونوں صورتوں میں جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو قرآن پاک نے باقاعدہ اس کے اوپر منع کیا ہے کہ اسے روکو نہیں. یعنی جہاں وہ بیوہ عورت یا طلاق یافتہ قاعدے قانون کے مطابق شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے نکاح کرنا چاہے، اسے نکاح سے روکا نہیں جائے. ہاں البتہ یہ شریعت نے ضرور کہا کہ چھپ کے آشنائیاں کرنا جو ہے وہ منع ہے، اور دوران عدت واضح طور پر پیغام نکاح بھیجنا یا آئندہ دوران عدت دوسرے نکاح کی پوری تیاری کر لینا، اس سے منع کیا گیا. البتہ یہ بات نہیں ہے کہ جب عدت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ نکاح کرے، یعنی اس کی باقاعدہ اور پوری تاریخ ہماری اس سے بھری پڑی ہے. سبحان اللہ. یعنی اسلام عورت کی حق تلفی نہیں کر رہا، اس کو اس کا رائٹ دے رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھا جا رہا ہے کہ وقت گزرتے دیر نہیں لگی، لیکن لوگوں کی جو سوچیں ہیں ان کو تبدیل ہونے میں بڑا وقت لگ رہا ہے. اچھا، صرف مجھے یہاں ایک مسئلہ عورت کے نکاح کا نہیں بلکہ بہت سارے مسائل پہ لگتا ہے. جیسے شریعت نے بچے کی پرورش، اس کی کفالت کی ذمہ داری والد پر ڈالی ہے نا، لیکن ہمارے ہاں اگر سپریشن ہو جاتی ہے تو عورت کو مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو ماں ہو، تمہاری ممتا ہے، تم بچے کو کیسے چھوڑ سکتی ہو، تمہیں تو جیسے بھی ہے اس کو پالنا ہے. یعنی والد چھوڑ دے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، قربانی ماں ہی کیوں دے؟ اصل میں جیسے ہی عورت فوت ہوتی ہے نا تو باپ تو بچوں کا بہانہ کر کے شادی کر لیتا ہے کہ گھر میں اب ایک عورت کی ضرورت ہے. ایک گھر سے مرد رخصت ہو جاتا ہے، عورت وڈو ہو گئی ہے، تو وہاں پر مرد کی ضرورت کتنی زیادہ ہے اس پہ ہم کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ وہاں پہ خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وفاداری، یعنی وفاداری کو چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو وفاداری نہیں تھی شوہر کے ساتھ. یعنی پوری مجموعی بات جو ہے نا وہ اصل میں جہاں پہ شریعت نے کفالت مرد کے اوپر رکھی، والد پہ رکھی نا، طلاق کی شکل میں بھی اور دوسری شکل میں بھی کہ وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کی وراثت یا اس کے ورثہ دونوں صورتوں میں. لیکن ہمارا معاشرہ دونوں صورتوں میں عورت ہی کو کہتا ہے کہ تم ماں ہو، تمہاری یہ ممتا ہے. یہ معاشرت ہندوانہ معاشرت کے اثرات ہیں، وہ بیوہ کے لیے بھی وہ متعلقہ کے لیے بھی. اصل مسئلہ یہ ہے. باقی رہا یہ کہ گھر بسانا، اولاد کی تربیت کرنا، یہ ذمہ داری والدین دونوں کی ہے. صحیح. گھر بسانا بھی میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کے حقوق و فرائض ہیں، دونوں کے اختیارات ہیں، اور اسی طرح اولاد کی تربیت میں بھی دونوں کا کردار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی سے، صحابہ کرام نے بھی اپنی زندگیوں سے واضح اور ثابت کیا. اگر مطلب ایسی مرد ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے جس کے پہلے بچے موجود ہیں تو گویا کہ وہ یتیموں کی کفالت بھی کرے گا، اور یتیموں کی کفالت کے نتیجے میں اسے جنت میں نبی مہرباں کا ساتھ نصیب ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس لحاظ سے بڑی ہی بلیسنگ ہے دونوں اعتبار سے. لیکن اگر عورت قربانی کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ نہیں میں کر سکتی ہوں اور وہ نکاح اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. ایک کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ سے لازمی وہ کرنا ہے میں نے، کیونکہ ایک فل ایگزامپل ہے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ خاتون کی جوانی سے بڑھاپے تک کا بیوگی کا سفر میں نے دیکھا ہے اور اب ان کو پچھتاتے بھی دیکھا ہے. تو اس موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے. اچھا عائشہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ جب ایک خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ظاہری بات ہے جذباتی مراحل بھی شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ وہ کون کون سے جذباتی مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے دوبارہ شادی کو جو ہے لے کر؟ عورت کا جب شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ 6 سٹیجز ہوتی ہیں، ایموشنل سٹیجز جن میں سے گزرتی ہے. ڈاکٹر الزبتھ نے پہلی دفعہ اس پہ تحقیق کی تھی، ریسرچ کی تھی 1969 میں.
انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عورت وہ ایک گریف ایکسپرٹ بھی تھیں اور سائیکائٹرسٹ بھی تھیں, ڈاکٹر الزبتھ. تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ریسرچ کے بعد کہ 6 ایسے مراحل ہیں یا 6 ایسی ایموشنل سٹیجز ہیں جس میں سے ایک بیوہ عورت گزرتی ہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ایکسپینڈ ہو کر اس کے بعد ریسرچز ہوتی رہیں. اب تک ریسرچز اس پہ ہو رہی ہیں, وہ انہوں نے 5 سٹیجز بتائی تھیں. تو ریسرچز کے بعد اب تک کی ریسرچز میں ڈفرینٹ جن ریسرچرز نے اس پہ تحقیق کی اور اس کو ایکسپینڈ کیا 6 to 7 سٹیجز تک. اچھا. تو اس میں جو سٹیجز ان کی گزرتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے عورت نے اپنے شوہر کو کھویا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی ایسے سٹیجز ہیں, ایموشنل سٹیجز ہیں جس سے عورت کو شادی کرنے سے کتراتی ہے یا اسٹیپ نہیں لیتی کوئی. تو اس میں دیکھیں یہ تو سب سے پہلے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تو 1969 میں آج سے 55 سال پہلے انہوں نے اس پہ تحقیق کی, لیکن 1400 سال پہلے سورۃ بقرہ میں پڑھ رہی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی عدت بتائی ہے 4 ماہ 10 دن. اور یہی ساری ریسرچ میں پتہ چلا کہ یہی فیو ڈیز سے لے کے فیو ویکس, وہ کہ 4 مہینے 10 دن بنتے ہیں, یہی سارا پروسیس اس میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. یعنی وہ ہر جذباتی مرحلے سے باہر آ جاتی ہے. جو پہلی سٹیج اس میں ڈاکٹر الزبتھ نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں وہ شوق اور نمنس میں ہوتی ہے. ڈیتھ ہو گئی, اب وہ شوق میں آ گئی ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی نا اس چیز کو. نمنس, آپ کے ایموشنس سٹاپ ہو جاتے ہیں, آپ فنکشنل تو ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, بچوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اندر سے آپ خالی ہو چکے ہوتے ہیں, اور یا پھر آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے اس چیز کو, آپ کے ایموشنس سٹاپ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسری سٹیج میں عورت یہ کچھ دنوں سے لے کے کچھ ہفتوں تک یہ پوزیشن رہتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کا ڈینائل, کہ آپ یہ بھی اتنی ہی مدت تک رہتی ہے, لیکن ڈینائل میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. وہ اس کو ڈریمز بھی ایسے آ رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے ایکسپیکٹ کر رہی کہ ابھی کہیں سے وہ آ جائے گا. اچھا. وہ چلا کیسے گیا, وہ ابھی کہیں سے آ جائے گا, اس طرح کی وہ پوزیشن میں رہتی ہے, اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی اس چیز کو. پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا انٹینسو گریف. انٹینسو گریف میں بہت سارے فیئرز آ جاتے ہیں. ایک تو اس کا کانفیڈنس لو ہو رہا ہوتا ہے, سیکنڈلی بچوں کا خوف بڑا ہوتا ہے, میرے بچوں کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے, یہ انٹینسو فیئر ہوتے ہیں. انٹینسو فیئر میں بہت ساری چیزیں وہ فیس کر رہی ہوتی ہے, بہت ساری سوچیں آ رہی ہوتی ہیں جو ریپیٹڈلی آ رہی ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے وہ بہت اریٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ اسی طرح انٹر ہوتی ہے نیکسٹ اسٹیج, جس کو اینگر اسٹیج کہا جاتا ہے. غصہ کرتی ہے. صحیح ہے. اس کا غصہ یا تو سسرال والوں پہ نکلتے, فرسٹریشن, یا پھر کیونکہ یہ پیچھے یہ ساری سٹیجز میں سے گزر رہی ہوتی ہے, وہ یہ ساری چیزوں کو وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے. ابھی جو سوال میرے ذہن میں آیا تھا نا, ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ جب بات کر رہی تھیں, وہ سوال اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ بات مکمل کر لیں, پھر یہ اسی پہ بات کریں گے. تو وہ اینگر سٹیج پر ہوتی ہے, گھر والوں پہ, سوسائٹی پہ, سسرال والوں پہ آپ کی فرسٹریشن نکل رہی ہوتی ہے. تو وہ یہ اینگر سٹیج ہوتی ہے. اس میں یہ ایک نیچرل رسپانس ہوتا ہے سائیکالوجی میں, یہ ایک نیچرل, کیونکہ اس کو ایک لاس سے گزری ہوتی ہے اور ڈفرینٹ سٹیجز میں سے گزر رہی ہوتی ہے, جس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اتنا بھی کیا ہو گیا, سب بیوہ ہوتی ہیں. اس کو یہ باتیں سننی پڑ رہی ہوتی ہیں, بالکل تم میں صبر نہیں ہے, لیکن وہ صبر ہی تو کر رہی ہوتی ہے. جب وہ شوق اور نمنس کی سٹیج پہ ہوتی ہے, وہ صبر میں ہی ہوتی ہے. اس کے لیے وقت تھم گیا ہے, لوگوں کے لیے نہیں تھما. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکٹیو میکنزم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ہوتا ہے. اگر آپ شوق اور نمنس میں نہیں آئیں گے نا, تو ایک دم سے مینٹل آپ کا مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, آپ کو پینک اٹیکس آ سکتے ہیں, جس میں آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پھر وہ دین اگین ہماری سوسائٹی میں کرٹیسزم فیس کر رہی ہے. وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈرامے ہو رہے ہیں, بہت ہی زیادہ وہ کر رہا ہے, لیکن وہ ایک نیچرل پروسیس میں سے گزر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد اینگر کے بعد اینگر کے بعد اس کی نیکسٹ اسٹیج آتی ہے, اس میں ڈپریشن. پھر اینگر لیڈس ٹو ڈپریشن. جب آپ غصہ کر رہے ہیں تو آپ گلٹ میں آ جاتے ہو نا کہ میں نے یہ کیا کر دیا, میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی اور مجھ سے ایسا ہو گیا ہے, کیونکہ آپ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں.
آپ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو ہر کسی کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اپنے ہی غصے کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں, تو آپ ایک گلٹ میں آ جاتے ہیں. گلٹ میں آنے کے بعد آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہی گلٹ آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے, جس میں آپ کی آئسولیشن ہو جاتی ہے, آپ لونلینس, آپ اندر سے خالی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا, میں کیسی ہو گئی ہوں, شاید میں ویسی نہیں رہی اور اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے. یہاں تک آپ ہوپ لیسنس میں آ جاتے ہیں. پھر نیکسٹ اسٹیج میں آپ انٹر ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ ایکسیپٹنس اور ایڈجسٹمنٹ کی اسٹیج میں انٹر ہوتے ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ لاس ہو گیا. لاس ہونے کے بعد اب آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے بیلنس کرنا ہے اور کس طرح سے لے کے چلنا ہے. یہ پورے سٹیجز میں 4 مہینے 10 دن کور ہو رہے ہیں. یہ انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں نا, تو یہ آپ 55 یعنی سال جو پہلے ہمارا ریسرچ کریٹر اللہ ہے وہ ہمیں ڈیزائن کر رہا ہے نا, تو پھر اس کو پتا ہے کہ ہم کس کس پروسیس سے گزریں گے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور سائیکالوجی تو قرآن سے نکلی ہے. بالکل, انہوں نے سرچ ادھر آ کے اور ریسرچز سے پتہ چلا کہ یہ 6 سٹیجز سے جس سے وہ گزرتی ہے, تو وہ ایکسیپٹنس پہ آتی ہے. تو یہ سٹیجز ہیں جو عورت کو شادی کرنے سے روکتی ہیں. اور ابھی ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ نے بتایا کہ جو ہے ان کو نکاح کا پیغام نہ بھیجا جائے, اسی لیے نہیں بھیجا جائے کیونکہ وہ ان سٹیجز میں سے گزر رہی ہوتی ہے, وہ آلریڈی ان چیلنجز کو فیس کر رہی ہوتی ہے, تو یہ وہ یہاں پر بچا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا روبی علی عمران صاحبہ, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ معاشرے کے افراد ایک بیوہ خاتون کی شادی کو لے کے غیر معمولی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ایگزامپل حال ہی میں ہماری آنکھوں کے سامنے, اور بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیے, اس میں بہت ساری, اگر ہم بیسک اس میں گراس روٹ میں جائیں تو ہم لوگ جس طرح شروع سے سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہم لوگ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, شروع سے اسی سماجی ہم دباؤ میں ہیں, اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج بھی ہمارے بہت سے لوگوں کا وہی مائنڈ سیٹ ہے, وہی چیزیں ہیں, اور اسی چیز کو لے کے وہ کہہ لیں کہ نسل در نسل ہم اس چیز کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اسی سوسائٹی کی وہی ویلیوز. اگر ہم اسلامک حوالے سے ہیں, جس طرح بھی میری بہنوں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں, تو ہم اسلام میں تو بڑا ایک یہ خوبصورت اس کو جو ایک وہ یہ رائٹ دیا گیا ہے اور پسند کیا گیا ہے کہ اس کی عدت جیسے ہی پوری ہو ان کے لیے نکاح کے لیے ان کے جو ہے رشتے کو دیکھا جائے اور ان کو پیغام دیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ہم لوگ کئی صدیوں سے جیسے ایک سب کانٹیننٹ کلچر میں رہے ہیں, جس طرح ان کے ہاں وہ دیکھا گیا کہ جس طرح خاوند کے فوت ہونے کے بعد جس طرح عورت کو پریشرائز کیا جاتا ہے, ان شارٹ اس کی لائف کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ آج بھی وہی اسی روش پہ چل رہے ہیں. اور جس طرح بھی آپ نے ریسنٹلی ایک واقعہ بتایا, تو ہمارے ہاں یہ بڑا ایک ایزی ٹارگیٹ سمجھا جاتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت عمل اور ایک بڑا خوبصورت رشتہ کہا گیا ہے, اور اس کو ہم لوگ نیگیٹیوٹی میں لے کے جانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں, عورت کو جس طرح یہ پسند کیا گیا کہ جس طرح مرد کو نکاح کی فوراً ترغیب کا حکم دیا گیا, اسی طرح عورت کے لیے عدت کے فوراً بعد پسند فرمایا گیا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایک وہ کہہ لیں کہ ہماری سوسائٹی کا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہوا ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ وہی چیزیں ہمارے اندر چل رہی ہیں, اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کو ایک ایزی ٹارگٹ کے طور پہ ہم ہٹ کرنا شروع کر دیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ, جی بالکل شور. مجھے ایک بات بہت اہم لگ رہی ہے کہ جیسے 4 شادیوں کی بات ہم ظاہر قرآن میں موجود ہے, اچھا اسی طرح بیوہ عورت یا متعلقہ کے دوسرے نکاح کا حکم ہے, لیکن ہماری معاشرت کا عالم یہ ہے. ابھی پرسوں میری ایک طرح سمجھیں کہ اسٹوڈنٹ تھی جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی نا, اچھا, اور وہ اپنے شوہر کی چوتھی بیوی, صحیح, اور چوتھی بیوی تھی, اور جب اس کی شادی ہوئی تو اس وقت وہ 59 ایئرز اولڈ ہسبینڈ اس کے, اور یہ بچی جو میری اسٹوڈنٹ تھی یہ نیئر اباؤٹ 20. اچھا اب وہ 4 بچوں کی ماں ہے, اور بچے اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ چھوٹی بچی مطلب سال کی ہوگی, سال کی بھی نہیں ہوگی, اور باقی سب سے بڑی بچی 7 سال کی ہے, یعنی 7 سال سے سال کے سے بھی کم, اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. اب یعنی میں اس پہ, میری اسٹوڈنٹ تھی, میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ 4 شادیوں کی اجازت تو شریعت نے دی ہے, اور اس سے ظاہر ہے کہ دی ہے اس میں, لیکن اس کے لیے ہماری معاشرت میں کیا ہے, مطلب ہمارے پاس وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں بیوہ کا اسکالرشپ لگ جائے,
جہاں یتیموں کی کفالت کا کوئی انتظام ہو جائے, جہاں بیوہ, اچھا اب یہ انتظام ہو جائے, اب کیا مطلب وہ اب خود اس کی کوئی عمر نہیں ہے, بالکل, اب وہ اگر دوسری شادی سوچے تو وہ 4 بچوں کو ہماری معاشرت کوئی ایکسیپٹ کرے گی, نہ بہت کچھ مشکل ہو کرے جائے گی, گا, نہ اسٹیٹ کچھ کرے گی, اور نہ ہی اگر وہ نکاح ثانی کرتی ہے تو نہ مرد 4 بچوں کی ذمہ داری کو اٹھائے گا. یعنی عملاً ہم جب ایک حکم پہ عمل کر لیا, اور جبکہ ان کے پہلے بچے جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں, بڑی مطلب وہ ماشاءاللہ شادی شدہ بچوں والے, اب یہ جو ہے ظاہر ہے کہ مطلب ایک پوری اس کی زندگی ہے. یہ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ان چیزوں پر شریعت پر عمل کرنا ہے تو ہمیں پوری معاشرت کو بدلنا ہوگا, پوری معاشرت کو, ورنہ صرف بیوہ کو نکاح کر لینا اس کے مسائل کا حل نہیں ہوگا اگر اس کے بچے ایڈمٹ نہ ہوں. مطلب دوسرا شوہر اپنی بیوی کے پہلے بچوں کو قبول ہی نہ کرے. اچھا اور بات بھی ہے, اگر شوہر قبول کر لے گا تو شوہر کے گھر والے بالکل قبول نہیں کرتے. اچھا دیکھیں نا, یہ کانسیپٹ ہمیں اسلام نے دیا ہے, یہ تعلیم جو ہے اسلام کی ہے, تو اب اسلامی تعلیمات کے مطابق ذرا پیچھے جا کے دیکھتے ہیں, کیا آپ کو وہاں پہ کوئی ایسے لا نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ ایک ویڈو کی پوری زندگی اس کے بچوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے وہ حکومت گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا تھا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو مجھے جو بہت اہم بات یاد آتی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, لیکن ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا. ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ کا ہمارا ساتھ 12 بجے تک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور بہت ہی اہم گفتگو ہماری ہے اس وقت, اور ابھی وقت شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بیوہ خواتین کی شادی میں رکاوٹ کیوں سمجھی جاتی ہے, کیوں ہماری سوسائٹی کے اندر اس ٹاپک کو لے کر بہت زیادہ گوسپ کیے جاتے ہیں. اور ہماری معزز مہمان ارم بنت صفیہ USA سے ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ مینٹور ہیں, سرٹیفائیڈ جو کونسلر ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسی ہیں ارم صاحبہ آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار ہیونگ می. تھینک یو. آپ کا بھی بہت شکریہ ارم صاحبہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا ہے. اچھا, جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ویڈو کی شادی کو لے کر جیسے ہی وہ کوئی ڈیسیژن لیتی ہے تو بہت زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو آپ کا بھی ظاہری بات ہے کہ خواتین کے ساتھ میل جول رہتا ہے, تو آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق جو ویڈو ہیں ان کے سیلف اسٹیم اور ڈیسیژن میکنگ میں سب سے زیادہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ سارا, آپ اگر صرف پاکستانی معاشرے کی بات کر رہے ہیں یا مسلم معاشرے کی, کیونکہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. اگر افریقن عورت بھی ہوگی مسلمان بیوہ, عرب بھی ہوگی یا پاکستانی بھی ہوگی یا انڈین بھی ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں امریکہ میں رہتی ہوں تو میرا ملٹی کلچرل لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, اس لحاظ سے میں یہاں سے بات لے کے شروع کر رہی ہوں. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم شروع سے ہی عورت کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کے فادر, پھر آپ کے بھائی, پھر آپ کے شوہر, یو آر ڈپینڈنٹ آن دیم, وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اسلامکلی اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داریاں اچھے سے پوری کرتے ہیں, قوام ہیں, محبت شفقت کرنے والے ہیں, تو اٹس اے ہیوج بینیفٹ ٹو مسلم ویمن آل اراؤنڈ دا ورلڈ. لیکن جب انہی ریلیشن شپس میں شروع میں ہی ابیوز ہوتا ہے اور عورت کی اپنی سیلف اسٹیم ڈیولپ نہیں ہوتی ہے, اور میں ایک اور بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں, جب مائیں اور ارد گرد کی جو بڑی بزرگ خواتین ہیں اپنے بچوں میں, اپنی بچیوں میں اسپیشلی ایک سیلف اسٹیم, ایک عنصر آف ہیوملٹی ود سیلف اسٹیم نہیں, مطلب کہ ان دونوں لنکس کو نہیں جوڑتی ہیں, تو پھر ایک بیوہ کے لیے اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت جو ہے وہ ایک دم سے مشکل ہو جاتی ہے کہ اچھا میں پھر کون ہوں. کیونکہ آپ کتنے عرصے تک تو اپنے معاشرے میں مسز دس ہوتے, پہلے آپ اس کی فلانے کی بیٹی ہوتے ہیں, پھر آپ کسی کی مسز ہوتے ہیں, پھر آپ کسی کی والدہ ہوتے ہیں, تو آپ کا اپنا نام کہیں بھول جاتا ہے آپ کو خود. تو یہ ایک سائیکولوجیکل جھٹکا ہے. اچھا, اینڈ ریگارڈ لیس اگر آپ یونیورسل لیول پہ دیں تو ہر عورت جو بیوگی کے سفر سے گزرتی ہے اس کو یہ آئیڈینٹی کا جھٹکا لگتا ہے. اچھا, صحیح ہے. اچھا ارم صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ بیوہ کے لیے پھر سب سے پہلا قدم کون سا ہونا چاہیے, کہ اب سپوز ایک خاتون بیوہ ہو گئی ہے تو اس کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ جذباتی بوجھ سے باہر نکل سکے؟ سب سے پہلا سٹیپ اس کا, دیکھیں, اگر تو کوئی عورت ہے جو آلریڈی کما رہی ہے, جو آلریڈی اسٹیبل ہے, جو ایجوکیٹڈ ہے, جس کو پتہ ہے کہ میرے مالی حالات اتنے مشکل نہیں ہونے والے, جو اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ اوکے یہ اور یہ میرے کرنے کے کام ہے, اور آہستہ آہستہ کرتی ہے, یہ نہیں سارا کچھ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا,
उसकी रिकवरी में और उसके स्टेप्स में, और जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट थी अपने शोहर पर और जिसको एक चेक तक नहीं लिखना आता, उसकी रिकवरी में बहुत फर्क है. सबसे पहले मैंने कहा कि अपनी आइडेंटिटी को ही वापस से रीडेवलप करना, अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने आप को जानना आउटसाइड ऑफ बीइंग अ वाइफ ऑफ समवन, आउटसाइड ऑफ बीइंग अ विडो ऑफ समवन. और ये शुरू होता है अगेन आपके सर्कल से. अगर आपका सर्कल खवातीन का और मर्दों का सपोर्टिव है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तक़वा रखने वाला है, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है सफ़र. और अगर आप अकेले हो जाते हो तो फिर साल ले लें, 2 साल ले लें, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है. सही है. अच्छा इरम साहब, देखा गया है कि ख़वातीन जवानी में तो ये स्टेप नहीं लेती हैं, सेकंड मैरिज की तरफ नहीं जा रही होती हैं, लेकिन जैसे ही वो बुढ़ापे की तरफ जाती हैं, क्योंकि एक कहानी हमारे सामने थी मदर की तरफ जब मैं थी, तो उस टाइम में हमारे सामने एक खातून थी, वो बेवा हो जाती हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको वो पाल रही हैं, ठीक है. वो जैसे बड़े हो गए, शादियां हो गई, अब उस खातून को बहुत अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम लोगों को जवानी दी है और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया. क्या ख़वातीन की ये कुर्बानी जो है बेहतर होती है कि जवानी में उन्हें अपने बच्चों का ही सिर्फ सोचना चाहिए? सर ये बहुत मल्टी फैसेटेड लेयर्ड क्वेश्चन है. देखो अगेन जो औरत सपोर्ट सिस्टम के साथ है ना, वो जवानी में भी आफ्टर बेबी की शादी कर लेगी. उसको कहेंगे, उसके वालिदैन कहेंगे, उसके बहन भाई कहेंगे, हम तुम्हारे बच्चों को संभाल लेंगे, हम सपोर्ट कर लेंगे. जो हो सकता है नया शौहर हो, वो खुद भी ऐसी शादी से आ रहे हो जहाँ पे उनके बच्चे हों, तो चलो हम मिलजुल के बच्चों को पाल लेंगे. एक तो ये सिचुएशन होती है. एक सिचुएशन ये होती है कि अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारे बच्चों को किसने देखना है. एक सिचुएशन ये होती है कि उस औरत का इतना ट्रॉमा होता है ज़िंदगी में कि वो समझती है कि कोई और मर्द शायद मेरी बच्ची को स्पेसिफिकली किसी तरह का, या मेरे बेटे को किसी तरह का अब्यूज़ ना किया, तो मैं इस अब्यूज़ से अपने बच्चे को बचाने के लिए ना करूँ. एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत सोच समझ के ये बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ. आई वॉज रेज्ड बाय सिंगल पेरेंट, तो मैं इस बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं अपने आप को भी सोचती हूँ यहाँ पे रख के, पेरेंटहुड सैक्रिफाइस है, बच्चों ने नहीं आपसे मांगा. ठीक है, आपकी अपनी जिम्मेदारी और फैसला है आप क्या करना चाहते हो. एट द एंड ऑफ द डे बच्चे ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपनी जिंदगी में आगे चले जाएंगे. क्यों कहते हैं कि अपनी शादी को अच्छे से करके रखो, क्योंकि बच्चों ने इवेंचुअली छोड़ के चले जाना है. वो घोंसले में थोड़े अरसे तक के लिए हैं. तो एंड देन अगेन, नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू गेट मैरिड. नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड एट दैट पर्टिकुलर एज, जवानी में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर एज में ज़रूरत रहती है कंपेनियनशिप की. और लेकिन वही बात है कि औरतों की शेल्फ लाइफ टू मैरिज इज़ वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू मेंस शेल्फ लाइफ. सही है. अच्छा डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा, आप भी कुछ डिस्कस कर रही थी हमारे साथ इसी टॉपिक को लेके. अच्छा, इसमें एक बात तो बहरहाल अभी इरम साहिबा ने भी बात कही, बात तो हकीकत में अपनी ही है कि आप डिसीजन लें कि आपको क्या करना है. प्रेशर में डिसीजन नहीं लें. हमेशा वो डिसीजन जो प्रेशर में लिए जाते हैं उसका नतीजा हमेशा पछतावे की शक्ल में ही निकलता है. तो अगर औरत ने ये डिसीजन लिया है कि उसने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना है, तो फिर ये वो सोचे कि बहरहाल उसने अपनी ज़िंदगी में एक कुर्बानी का फ़ैसला किया और नतीजतन अल्लाह से अजर की ख्वाहिशमंद है. तो फिर वो ये नहीं चाहे कि जब उसका वो बुढ़ापा आया तो फिर बच्चे उसके लिए ये करें और वो करें. एक बात जो बहुत ज़्यादा हकीकत पर मबनी है कि वैसे तो ये बात ठीक है जो अभी 4.25 माह 10 दिन की बात आई, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में देखते हैं कि जैसे बाज़ ख़ानदान ऐसे होते हैं कि जैसे एक औरत बेवा हुई तो 4.25 माह गुज़र गए, 5 माह गुज़र गए, 6 माह, साल, उसके बाद वो उससे कहते हैं कि अब निकाह कर लो. ख़ास तौर पर वालिदैन जवान बेटी के लिए परेशान होते हैं और माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका निकाह हो जाए, लेकिन वो अभी साल गुज़रने के बाद भी वो स्ट्रॉम में से नहीं निकली होती और वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी. 4-5 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद ये स्ट्रॉम में से निकल जाती है और वो सोचना शुरू करती है, लेकिन उस वक्त कोई उसे ऑफ़र नहीं करता. अच्छा, ये बात मुझसे काफ़ी बेवाओं ने शेयर की. अच्छा, कि जब हमें कह रहे थे सब घर वाले के कर लो, उस वक्त हम ये सुनना ही नहीं चाहते थे, इसलिए कि हम उस वक्त ये सोचने की पोजीशन में नहीं थे. लेकिन जब इतना वक्त गुजर गया
تو گھر والوں کو لگا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک خاتون نے تو مجھے یہ کہا کہ آپ کا مختلف جگہوں پہ ملنا ہوتا ہے تو آپ یہ بات ضرور کہا کریں کہ جب 4-5 سال گزر جائیں تو تب بھی یہ نہ بھولیں کہ اس کی اب آ کر اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اسے ضرور پھر بھی پوچھیں, اور بے شک اس کی عمر جوانی گزر چکی ہو پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ کریں کہ اس کا دوسرا نکاح کر دیں, کیونکہ جوانی بہرحال پھر تنہائی میں گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا تنہا گزارنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے, ہمارے معاشرے کے اندر یہ کتنی ہی بیواؤں نے یہ اظہار خود کیا کہ ہم اس وقت ہم خود ٹرامے میں تھے جبکہ ہمیں آفر کیا گیا تھا, لیکن جب ہم اس سے نکلے تو پھر ہمارے لیے وہ آفر بھی موجود نہیں تھی. ایک بات تو یہ جو میں پہلے بات کہہ رہی تھی کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رات کو گشت کر رہے تھے تو بچے کے رونے کی آواز سنائی دی, پوچھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے تو یہ بتایا گیا کہ میں اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں کیونکہ بچے کا وظیفہ شروع تب ہوگا اسٹیٹ کے فیصلے کے مطابق جب یہ دودھ چھوڑے گا, تو میں اس لیے اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ اے عمر تو نے اپنی قوم کے بچوں کو تباہ کر دیا, اور اگلے دن سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہر بچہ جو دنیا میں آئے گا اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا اب اگر اسٹیٹ یہ ذمہ داری لے لیتی ہے بچے کی بھی اور اس کے ساتھ بیوہ کی بھی تو ٹھیک ہے, نکاح عورت کا ہو جائے, اب دوسرے شوہر کے اوپر پہلے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اس مہنگائی کے دور میں زیادہ نہ آئے تو بھی چیزیں کمپنسیٹ ہو جائیں گی. اس لیے اسٹیٹ اسلامک لا کے مطابق بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی یہ چیزیں مثالیں موجود ہیں اور ہمیں ان مثالوں کو بالکل ان سے ایگزامپل لینی چاہیے. اچھا ارم بنت صفیہ آپ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی یہ بات سنی ہے تو پھر ہم اپنے معاشرتی رویے کو دیکھتے ہوئے کیا محسوس کرتی ہیں آپ کہ وڈو عورت جو ہے ان ویمنس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اس وقت میں؟ جزاک اللہ خیر سارا. ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی اچھی اور اتنی مکمل بات کی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ انڈرسٹینڈیبل ہے. رکاوٹ وہی ہے کہ پہلے ایموشنل ٹریننگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اور جب تک اس ٹراما میں سے نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اوکے ٹاٹا بائے بائے, آپ تو ٹھیک ہیں, آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ تو ٹھیک ٹھاک ہے. دس آئیڈیا کہ اگر عورت فنکشن کر رہی ہے, ہاں اگر عورت اب فنکشن کر رہی ہے نا اپنے ڈیلی ڈے ٹو ڈے میں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے, اسے پھر اب کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا کہ رکاوٹ کیا ہے سب سے بڑی. اگین دا کانفیڈنس ٹو لیٹ پیپل نو کہ میری یہ نیڈ ہے وداؤٹ شیم. صحیح, یہ سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے. ٹو نو یور سیلف فرسٹ. زبردست. ہم اپنے حق کے لیے خود ہی کھڑے ہوں گے تو پھر ہی ہمارے ساتھ کوئی اور کھڑا ہوگا نا. ہاں, آپ کا ایک سپورٹ سرکل, ایک اچھا سپورٹ سرکل ہونا بہت ضروری ہے. میں بہت دفعہ یہ دیکھتی ہوں کہ بہت پڑھی لکھی, بہت سمجھدار اپنے گھریلو لائف میں یا اپنے بچوں کے لیے بے تحاشا, جس کو کہتے ہیں نا سگڑ قسم کی خواتین, لیکن ان کی اپنی سیلف اسٹیم, اپنی آئیڈینٹی اتنی وہ الجھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہی نہیں کہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اچھا ارم صاحبہ, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اب وہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ پیچھے کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے, وہ اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہو جاتی ہیں, تو پھر ان کو بہت زیادہ ٹانٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اس ٹائم میں بھی ان کی آئیڈینٹی بہت زیادہ آپ کو لگتا ہوگا, اور ہم نے بھی یہ چیز فیل کی ہے کہ ان کی آئیڈینٹی تب بھی چھپ جاتی ہے, کہیں پیچھے رہ جاتی ہے, اور وہ شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو اپنی ضروریات جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے رہیں, نظریں چرانا شروع کر دیتی ہیں. وہ سارا بیٹے بات یہ ہے کہ جس نے زندگی گزارنی ہے نا, اللہ نے ایک دیا ہے. اگر تو آپ نیت کے صاف ہو, اللہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو میری نیت کا, میری سنسیئرٹی کا پتہ ہے, تو بیٹے دنیا نے تو پرمیشن نہیں دینی جینے کی. نیور ایور ہیز اینی بڈی گیون پرمیشن, اسپیشلی مظلوم کو. کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون آخری بات تک یہ تھی کہ مطلب عورتیں, بیوائیں, لائک ویمن, ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا, بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو دا پوزیشن ان دا سوسائٹی. کبھی بھی نہیں تھی, اور یہ آپ کو خود بنانی پڑتی ہے. ہم جن ویمن کو اسٹیج پہ بٹھا کے اپلاڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ بہت اسٹرانگ خاتون ہیں, کسی سے بھی پوچھ لو کہ اس نے کتنے طوفان اکیلے گزارے ہیں. بالکل.
اور ہمیں واقعی میں اپنی ذات کی اہمیت جو ہے وہ خود سمجھنی ہوگی, اپنی آئیڈینٹی کو دیکھنا ہوگا, پہچاننا ہوگا خود کو, سیلف اسٹیم کو اور زیادہ بڑھانا ہوگا تاکہ ہم اس معاشرے کے اندر آگے بڑھ سکیں. اچھا عائشہ, آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اس بارے میں کہ جب ایک خاندان اور سسرال کا عورت پہ دباؤ ہوتا ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے, تو پھر اس کے اعتماد اور فیصلہ سازی پہ کس حد تک وہ رشتے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس میں میں یہی کہوں گی کہ اب مینٹل اسٹیٹ دیکھی جائے تو وہ کافی حد تک افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے سسرال کا پریشر ہوتا ہے. اب کیونکہ اگر ہم اس پرسپیکٹیو سے اس چیز کو لیں کہ عورت شادی کرنا چاہتی ہے, ظاہر ہے کمپینین شپ نیڈ ہوتی ہے. اگر عورت شادی کرنا چاہتی ہے تو اور پھر گھر والے یہ کہیں کہ بچوں کو سامنے لے کر آئیں کہ ان کا کیا بنے گا اور تمہیں سیکریفائس کرنا ہے ان چیزوں کو, تو اس حوالے سے یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ کافی حد تک افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کی مینٹل ہیلتھ وہ سوشل انزائٹی میں آ جاتی ہے, اور اسی طرح سے سیلف اسٹیم افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ وہ سیف فیل نہیں کر رہی ہوتی. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کافی چیزیں جو وہ اس کی جو پیرنٹنگ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. جتنی ایموشنلی اسٹیبل ماں نہیں ہوگی, اگر ماں ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہے تو ظاہر ہے بچے بھی ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوں گے. جب وہ اتنے خوف میں اور اتنے پریشر میں بچوں کی تربیت کر رہی ہے تو آبویسلی بچے بھی خوف زدہ ہوں گے کہ ہم نے یہ کیا تو کیسے ہوگا. بچے کی کریٹیوٹی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس چیز میں. تو نہ صرف ماں کے ذہن پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے بلکہ بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز میں. تو اس کے سولوشنس تو یہی ہیں کہ اویئرنیس دی جائے گھر والوں کو کہ خاص کر اللہ کیا کہتا ہے. صحیح. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. بالکل. آپ جب اللہ تعالیٰ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیسیژن لیں گے تو لوگ چند دنوں کے لیے جو بات کریں گے اس کے بعد وہ بالکل کنورٹ ہو جائے گی, وہ خاموش ہو جائیں گے. اچھا ارم صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں اس پر کہ آپ کے یو ایس اے میں کیا اصول اور طریقے ہیں کہ جب وہاں پہ کوئی خاتون بیوہ ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ سوسائٹی کس طرح سے کھڑی ہوتی ہے, یہ وہ خاتون خود سے جو ہے اپنا فیصلہ لے لیتی ہے؟ کوئی انڈیویجول کمیونٹی ہے یہاں پہ یو ایس اے میں, چاہے آپ مسلمان کمیونٹی کا ہی حصہ ہوں. اٹس اے ویری انڈیویجولسٹک پلیس. ایون اگر فیملیز اکٹھی رہ بھی رہی ہیں تو بھی سپریٹ ہاؤسز ہیں, اپنے اپنے معاملات ہیں, اپنے اپنے ٹیکسز ہیں, اپنے اپنے بلز ہیں. تو جو سب سے زیادہ اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ دوسری شادی آسان ہوتی ہے, وہ کہیں پہ بھی نہیں آسان ہوتی کسی بھی عورت کے لیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو انہوں نے بات کی عائشہ جی نے کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام ہو سکتا ہے. آپ کو آپ کی جو ایون جو گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے جو دوسرے ادارے ہیں, ایون ہاسپٹلس ہیں, وہ آپ کو تھراپیز کے لیے بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فری میں لے لیں, لیکن آئیں آ کے بات کریں, آئیں آ کے اپنا دل ہلکا کریں. ایک بڑا اچھا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. اور اگر آپ مسلم کمیونٹی میں ان ہیں تو آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں, یا اسپیشلی عورتوں کا جو حلقات وغیرہ ہے وہ بہت اچھا سپورٹ سسٹم ہو جاتا ہے. بچوں کے لیے اگر ایک آلریڈی کمیونٹی بنی ہوئی ہے تو وہ کمیونٹی سپورٹیو ہوتی ہے. لیکن دس از فار دا مینٹل ہیلتھ, رائٹ, جیسے ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی تھی, دس از فار دا مینٹل ہیلتھ کہ یہاں پہ یو ایس میں یہ سپورٹ مل جاتی ہے اور آسانی سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایز کمپیئر ٹو پاکستانی ویمنس, ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ جو پاکستانی خواتین ہیں ان کے ساتھ ہم یو ایس اے کی خواتین کو کمپیئر کریں, اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہیں. ہاں ہاں. تو پھر وہاں کی خاتون زیادہ مضبوط ہے یا پھر پاکستان کی خاتون زیادہ مضبوط ہوتی ہے بیوگی میں؟ مضبوط کوئی بھی خاتون نہیں ہوتی جب تک وہ خود کو مضبوط نہ کرے, لیکن سپورٹ سسٹم یہاں پہ ہے بنا ہوا. بچوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. ہاں, ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلم کمیونٹی ہو, نان مسلم کمیونٹی بھی انسانیت کے بیس پہ بہت سپورٹیو ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے, یہ بات ماننی پڑے گی. ہاں, وہ انسانیت بہت اچھے سے نبھاتے ہیں ان میں انسانیت. صحیح ہے. جیسے کہ یہ 3 بچے ہیں اور ماں ان کی کفالت نہیں کر سکتی, یا یہ جو اسکول گوئنگ ہیں چلڈرنس, ان کے جو فیس وغیرہ ہے یا جو اخراجات ہیں کہ وہ گورنمنٹ افورڈ کر رہی ہوتی ہے سارے,
नॉट नेसेसरली, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं. फॉर एग्जांपल YMCA, ठीक है. अब YMCA क्या है, वो एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इसलिए बनाई थी कि जो वालदैन जो हैं, जो माएँ स्पेसिफिकली हैं, जो सुबह 6 बजे जिनको ड्यूटी पे जाना है और रात को 10 बजे वक्त तक वापस आना है, ठीक है, वो अकेले ही कफालत कर रही हैं अपने बच्चों की. पब्लिक स्कूल में उनके बच्चे जाते हैं, ठीक. तो वो बच्चों को डे केयर देते हैं, मतलब सुबह 5 बजे खोल देते हैं उनके लिए कि माँ आए बच्चों को ड्रॉप कर जाए, उसको पता हो मेरे बच्चे को नाश्ता भी मिलेगा, मेरे बच्चे को स्कूल पे बस यहाँ से पिक भी कर लेगी, मेरा बच्चा दोपहर को आएगा, उसको यहाँ से लंच भी मिल जाएगा, इवनिंग का स्नैक भी मिल जाएगा, उसका होमवर्क भी कोई करा देगा. तो वो जब औरत टूटी पजी घर जाती है रात को 9 बजे, तो वो बच्चे को गले से लगा के सो सकती है आराम से. बिल्कुल. और आप डॉक्टर साहब, आप क्या कहती हैं इस बारे में कि अब एक खातून जो है वो अपने छोटे बच्चों को दे के कोई डिसीजन नहीं ले रही, किसी भी फैसले पर वो नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या इस्लाम इस फैसले की तायीद करता है कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बाद में देखी जाएगी? मैं तो वैसे सबसे पहले तो इरम साहिबा की बात पे सही बात है शर्मिंदा हो रही हूँ कि जिस मुआशरे में सबसे ज़्यादा इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत का दर्स तो दीन इस्लाम देता है, और उस मुआशरे की इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है. मेरी एक कोलीग थी और कॉलेज में बहुत मतलब वो भी उसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, यंग खातून, और उसके फादर की डेथ होगी. वो डायरेक्टर थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के और मदर उनकी उस वक्त हाउसवाइफ थी. कहती हैं कि मतलब मुख्तलिफ जैसे मामू चचा उन्होंने हेल्प शुरू कर दी. एक दिन वही जो हेल्प कर रहे थे वो आए हुए, तो मेरे भाई ने कहा कि आइसक्रीम खानी है, तो मेरी अम्मी ने उसको पैसे दिए कि तुम खा लो. उसके बाद उन्होंने हेल्प करनी बंद कर दी कि ये पैसे इतने इसके पास फालतू हैं कि इसका बेटा आइसक्रीम खाने गया. तो फिर उसकी तो क्या यतीमों के पास दिल या ख्वाहिशें नहीं होती? उसने खुद ये बात बताई कि फिर मेरी वालदा ने जॉब शुरू की. अच्छा, ये देखें ना, ये बहुत सारे इस तरह के केसेस हमें नज़र आते हैं. अभी मेरी बहुत करीब एक मतलब है हमसाई कह लें आप, अजीज़ा कह लें, बहुत छोटे बच्चों के साथ बेवा हुई है और उसके बच्चा एकदम फेंट हो गया. मतलब मैं उसको अस्पताल लेके साथ ही थी मेरे, तो डॉक्टर ने कहा सवाए इसके कि इसकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, इसको खुराक की कमी है. सही है. तो इस वजह से वो फेंट हुआ है. यानी अब और पूरी फैमिली है, पूरा बैकग्राउंड है, ननियाल भी ददियाल भी, और सब वेल ऑफ हैं, लेकिन वो बच्चा ये अब ये हमारा मुआशरे के हालात हैं. अच्छा, एक और जो अभी पिछले दिनों की बात है, बिल्कुल न्यूली मैरिड मतलब बच्चे थे वो कपल, तो लड़का ये करंट लगा और उसकी सडन डेथ हो गई. अच्छा, मैं उसके ताज़ियत के लिए गई, तो जो उस लड़के की वालदा अपनी बहू को सीने से लगा के बैठी और कह रही है अब यही मेरा बेटा है. अच्छा, अब यही मेरा बेटा है, अब मेरे दिल की ढारस यही है, अब बस मैं इसको बेटा बना के रखूँगी मेरे साथ. अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ कि ये इसकी इमोशनली ट्रेनिंग आज हो रही है. और वो मतलब खुद सोचें कि अब आपने अगर उसको इस जगह पे रखना शुरू कर दिया और उसने उसी जगह कितनी देर तक वो रहेगी. अब जाहिर है कि वो यंग बच्ची मेरा ख्याल है 20 की भी नहीं थी, तो जाहिर है कि उसको तो शादी करनी चाहिए और बच्चा भी कोई नहीं है, शादी करे. अच्छा, इसी से डॉक्टर साहब मुझे एक वाक़या याद आ रहा है. जब मैं छोटी थी और अडल्टहुड में होंगी तब एक डेथ हुई थी और इसी तरह सडन हुई थी, वो भी ना एक्सीडेंट हो गया था. तो इरम साहिबा, उसमें ये सीन होता है कि छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है उसी का ही, और बाघ की सडन डेथ हो जाती है. तो जो उसका शौहर था, हस्बैंड था, वो जिस ओहदे पे था, जो डेजिग्नेशन उसका था ना, बाद में वो उसी के ऊपर वो औरत चली है, उसने उसके ओहदे को भी निभाया, वहाँ पे जॉब की और बच्चे को भी परवान चढ़ाया, और फिर उसी घर में उसके छोटा जो बाद वाला भाई था उसके साथ शादी कर दी गई. ऐसा भी होता है, ऐसी भी कुर्बानियाँ हमने अपनी सोसाइटी में देखी हैं कि घरों में जहाँ पे एक बेटे की बड़े वाले की डेथ हो जाती है तो छोटे वाले को जो है वो आगे ले आते हैं ताकि वो उनका सहारा बन सके. जी, तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? जो आपने वर्ड कुर्बानियाँ यूज़ कर लिया, दे दी कुर्बानी उस इंसान ने. लेकिन दिल से भी वो साथ होते हैं, वो अपने भाई की औलाद को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही पाल रहे होते हैं, क्योंकि सोसाइटी के सिर्फ एक ही रुख पे हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, मुख्तलिफ कहानियां हैं.
جی ہاں بالکل ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ جو اچھے سے نبھا لیتے ہیں, اللہ تقویٰ والے لوگ ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. لیکن ایسے بھی ہیں جو کر لیتے ہیں بٹ دین دے ری میری, دے ہیو سیکنڈ میرجز, they do have second marriages and the wife is okay, the first one is okay, she's like ٹھیک ہے تمہارا رائٹ ہے, as long as مجھے عورت کے لیے تحفظ اس سوسائٹی میں نمبر 1 پرائیورٹی ہے, چاہے وہ شادی شدہ, چاہے وہ بیوہ ہے, چاہے وہ ڈیورسی ہے, چاہے وہ مطلب کہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. ہماری سوسائٹی میں جس عورت کو تحفظ مل رہا ہے اور اس کو سیفٹی ایموشنل اور اسپیشلی فائنانشیل, تو چلو میں کہتی ہوں کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے, اس میں انسان پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے, لیکن ایموشنل سیفٹی جہاں پہ مل رہی ہے, جہاں پہ اس کو یہ ایک روٹی کپڑا مکان سے نکل کے کچھ اور سوچنے کی بھی چانس مل رہا ہے نا, that is good, that is good. It is way better than where she's constantly in a state of mind کہ میں آج کیسے سروائیو کروں گی, میں آج کیسے سروائیو کروں گی. اچھا ویسے بھی ایک اور بات ہے, ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے, بلکہ اس چیز کی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں سنا جائے, ہمیں سنا جائے اور ہمیں تھوڑی سی ہمت دی جائے, کیونکہ ہر کوئی ہمیشہ روٹی کپڑے کے پیچھے تو نہیں ہوتا, اس کو تھوڑی سی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ایموشنلی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. اچھا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ کی بھی کسی ایسی خاتون کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو؟ میری کوچنگ میں, ہاں میری کوچنگ میں بھی ہوئی ہے. اس خاتون نے بھی یہی کیا تھا, ارلی ڈیز کی وہ میری کلائنٹ تھی کہ شی واز 21, بیوہ ہو گئی. اچھا. اور اس کی پریگنینسی میں اس کے شوہر کو کینسر تھا, وہ فوت ہو گئے. اچھا اس کے پیرنٹس سپورٹیو تھے, انہوں نے اپنے گھر پہ بلا لیا اپنی بیٹی کو, تم آ جاؤ تو ہم بچی کو پالیں گے. فائن. انہوں نے شروع میں ایگزیکٹلی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے بات کی تھی, شروع کے سالوں میں انہوں نے کہا شادی کر لو. اس نے کہا میں سوچ ہی نہیں سکتی, میں سوچ ہی نہیں سکتی. آپ کو پتہ ہے جب وہ اپنے ڈسیزڈ ہسبینڈ کا ذکر کرتی تھی اور اس کے گھر والوں کو, تو کہتی تھی میرے سسرال والے. میں نے کہا وہ آپ کے سسرال والے تو ہیں ہی نہیں, وہ پچھلے 12 سال سے آپ کے سسرال والے نہیں ہیں, آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں میرے سسرال والے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے آپ کی بچی کے, رائٹ. اینڈ وہ کفالت بھی نہیں کرتے تھے, انہوں نے باپ کے جو جائیداد کا حصہ تھا وہ بھی بچی کو نہیں دیا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بھی ایک اہم ایشو ہے, یہ بھی اہم ایشو ہے جس کو بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں یتیم بیچارے, رل جاتے ہیں اس کے پیچھے. اس بچی کے حق میں یہ اچھا تھا کہ اس کے فادر اور اس کے بردرز فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھے, ایموشنلی بہت سپورٹیو تھے. اینڈ ایٹ دی ایج آف 35-36 شی واز کنسیڈرنگ میرج. جب بیٹی جو تھی اب مطلب کہ جوان ہو چکی ہوئی تھی, لیکن اب اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اب میں جوان بیٹی کو کیسے کسی اور کے ساتھ مطلب کہ لے کے جاؤں. سو اٹس نیور ایزی, اٹس نیور ایزی. تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اب عورت بھی ظاہری بات ہے کہ جب شادیاں اتنی جوانی میں ہو جاتی ہیں, اولاد بھی جوان ہو جاتی ہے, ماں کو بھی سہارے کی ضرورت ہے, ادھر اولاد کو بھی ضرورت پڑ رہی ہے, تو اس میں پھر عورت کیا کرے؟ اللہ وہی بات ہے, آپ کی تہجد کی دعائیں ہیں اور نیک صالح لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ رزق لکھا ہے تو مل بھی جاتا ہے. پیشنس کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ آپ کو چلتے رہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر ہوگا. اینڈ آئی ول آلویز سے دس کہ میرج از اے گڈ تھنگ, اٹس اے گڈ پرائیورٹی. ایک عورت کی سیفٹی کے لیے, اس کی اولاد کی سیفٹی کے لیے نکاح میں چلے جانا ہے کسی کے, اور اللہ کرے وہ آگے نکاح اس کا اچھا ہو, سیف ہو, اس کو مطلب کہ سپورٹ ملے, ایموشنل بھی اور ہر طرح کی سیفٹی ملے. It's a first priority and women should support women. Women should support women. جیسے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ نے جب وہ بات کی, وہ 18-19 سال کی لڑکی, اب یہ میرا بیٹا ہے, اب وہ خاتون ہے, ایک خاتون ہے جنہوں نے اپنی ساری جوانی اپنا ایک بزرگ پنے پہ آ رہی ہیں, جنہوں نے شاید اپنی شادی گزاری. اینڈ ہاؤ از شی ٹیلنگ کہ 18-year-old لڑکی یا 19-year-old لڑکی از ناؤ گوئنگ ٹو بی مائی یعنی کہ کفیل, شی از گوئنگ ٹو بیکم مائی بیٹا. بالکل ان سے قربانی مانگی جا رہی کہ وہ سیکریفائس کرے. عورتوں کا ساتھ دیں تو پھر کچھ آسانیاں ہو جاتی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم یہاں یہی دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے ملٹیپل سٹوریز ہیں, عورت کے پیچھے اس کو برباد مطلب کیا جاتا ہے. مطلب ساری ایک جیسی تو نہیں ہوتی ہیں کہ حسد محسوس کیا جاتا ہے, پتہ نہیں اپنی جیسیوں سے, کہ ایک خاتون کے درد کو سب سے زیادہ سمجھ سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین. تو بٹ یہاں پہ ایسی بہت ساری ایگزامپلز نظر آئیں گی. تو ہم سب کو کہیں نہ کہیں اپنی درستگی کرنی چاہیے, اپنی طرف دیکھنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, تاکہ سارے سکون سے رہ سکیں اور ہم بھی ساتھ میں سکون محسوس کر سکیں. تو آپ پاکستانی خواتین جو کہ وڈو ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ بہت بڑی بات ہو جائے گی. میں صرف دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کی زندگیوں کی مشکلات کو ان کے لیے سہل فرمائے. کسی کی بھی لائف آسان نہیں ہے. بظاہر آپ محل میں رہ رہے ہو یا آپ کسی کٹیا میں رہ رہے ہو, آپ کے ساتھ آپ کے ٹیسٹ جڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پہ سب سے پہلے بھروسہ کریں, اور جس نے آپ کو سانس لینے کی اجازت دی ہے اس پہ بھروسہ کریں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں اور اپنے لیے ایک معیاری زندگی بنائیں. کسی نے آ کے مجھے یا آپ کو ہینڈل نہیں کرنا. نہ پیس آف مائنڈ, نہ سیفٹی, نہ سنسیئرٹی. یو ہیو ٹو بلڈ اٹ فار یور سیلف فرسٹ. یو ہیو ٹو آسک اللہ سبحانہ, سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے اینڈ دین بلڈ اٹ یور سیلف. انشاءاللہ تعالیٰ. زبردست, آپ نے بہت ہی اچھا ہماری خواتین کو میسج دیا. آئی ہوپ سو کہ ان کو بھی یہ سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ارم صاحبہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت اپنا دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے سفر کو آسان کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. جزاک اللہ خیر آپ سب کا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ارم بنت صفیہ تھی. ماشاءاللہ بہت زبردست میسیج ہماری خواتین کو دے کر گئی ہیں. دیکھیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ, سوچنے کی بات ہے, ہر حالات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے. ہر طرح کے ٹیسٹ ہم ہی پر ہی تو آنے ہیں. آزمائش سے گزریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم نے انہینس سنا ہے نا, کچھ سیکھیں گے. زندگی سکھاتی, کتابیں تو بس رٹے لگائے جاتے ہیں, وہاں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں جو ہمیں زندگی سکھا دیتی ہے. ایسے سبق تو ان ساری چیزوں کو آپ تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ اگر یہ حالات اللہ نے پیدا کیے ہیں تو ان حالات کو کوئی سلوشن بھی تو ہوگا نا. کب تک ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے ہی رہتے ہیں, آپ مر کے بھی دکھا دیں لوگ تب بھی کہیں گے اچھی طرح سے نہیں مری ہوئی. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کی نہ سوچا کریں بلکہ اپنے فیوچر کی طرف دیکھا کریں. اچھا, یہاں پہ ابھی وقت شارٹ بریک کا ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے ابھی تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں بلیسڈ فرائیڈے مارننگ شو اور میں ہوں سائرہ اسلم. ہم بات کر رہے ہیں آج بیوہ خاتون کی شادی میں رکاوٹ کو لے کر. حال ہی میں ایک واقعہ جو ہم سوشل میڈیا پہ خبریں دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ پوسٹنگ بھی اس پہ کی جا رہی ہے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن مجھے اس کا دکھ بہت زیادہ ہوا ہے کہ ہم انسانیت کے دائرے سے کیوں نکلتے جا رہے ہیں کہ ایک خاتون کی عمر زیادہ ہے اور اس کے اسپاؤس کی عمر تھوڑی کم ہے اور وہ ایک بیوہ خاتون ہے. شادی میں تھوڑی تاخیر کر دی, کچھ ہوں گی ان کی وجوہات, کچھ مرحلے ہوں گے جن میں سے نکلنے کے بعد وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو اب ان کی شادی کو اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے, ان کی عمروں کا فرق بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم انسان ہیں اور اس کے بعد ہم مسلمان ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے گا کہ بائی برتھ مسلم ہونے کا آپ ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے, کیونکہ اسلام کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے کہ ایک عورت بھڑی ہے اور وہ بیوہ ہے, اس کے ساتھ شادی کرنے والا اگر کنوارا مرد ہے اور اس نے اس کو سہارا دے دیا ہے, جو بھی ہے, ان کو اب جینے دیں, ان کو دعا دیں, بڑے بن کا مظاہرہ کریں. ایسا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ویوز اسی پر ہی لینے بات کر کے. یہاں پہ اوورآل سب کی بات نہیں کی جا رہی, میجورٹی کو میں نے دیکھا ہے کہ اس پر ہنس رہے ہیں, اس کپل پہ. تو ایسا نہ کریں, وہ بھی انسان ہیں, ہرٹ ہو رہے ہیں. اچھا, آپ روبی علی عمران صاحبہ, آپ بھی ذرا بتائیے گا, اگر ہم اسی پر ہی بات کریں تو کچھ خواتین جب وہ بیوہ ہوتی ہیں تو ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اس وقت میں وہ شادی کا ڈیسیجن نہیں لے رہی ہوتی, تو وہ کہتی ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں, جب وہ بڑے ہوں گے تو تب شادی کر لوں گی. تو یہ جو فیصلہ ہے, یہ جملہ سماجی دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے یا کوئی اندر کا خوف ہے؟ سارے یہ دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں, ہمارے ہاں جس طرح سے شروع سے بچیوں کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے, انہیں کبھی بھی یہ احساس نہیں دیا جا رہا ہوتا, جس طرح ابیرم بات کر رہی تھی کہ آپ ایک انسان ہیں اسی طرح جس طرح باقی سب لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ان کو شروع سے یہ ٹریننگ نہیں دی جا رہی ہوتی کہ آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ, آپ نے اپنا کس طرح ڈیسیجن لینا, ڈیسیجن میکر نہیں بنایا جا رہا ہوتا. وہ کہیں نہ کہیں ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر جب کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے, دیکھیں سب سے پہلے اس کی کیفیت کو آپ سمجھے کہ وہ ایموشنلی, جذباتی طور پر, اور اگر خدا نہ خواستہ فائنینشلی ہیں, تو وہ ایک دم اس کو لگتا ہے کہ جیسے میرے سر کے اوپر سے آسمان اور پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ اس کیفیت میں ہوتی ہے. اور اگر وہ مدر ہے تو اس کو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ آگے تو پہاڑ جیسی زندگی, میرے بچے, ہم ایک دیکھیں اسلام نے یتیم کے حقوق پہ اتنا زور کیوں دیا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو خواتین اتنی خوفزدہ ہو رہی ہے اپنے بچوں کو لے کے, کیا ہمارے سامنے
مثالیں یہ ہیں کہ ہم ایک ایسے شخص کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے گھر میں دیکھیں عورت اگر کمپیریٹیولی بات کریں. اچھا حمیرہ طارق صاحبہ آپ کی اس پر ہم رائے لینا چاہ رہے ہیں. آپ بتائیے گا کہ کیا ہم نے مثالیں ہی ایسی قائم کر دی ہیں, ان کو ہی زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جہاں پہ ایک مرد ستیلے بچوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک بیوہ عورت خوف زدہ ہو جاتی ہے. اصل میں صرف مثالیں دے نہیں رہے ہوتے, لیکن حقیقت یہ ہے اگر آج کے معاشرے کی بات کریں نا تو ایسے خوفناک واقعات ہیں کہ جس میں ستیلا جو والد ہے وہ بیٹی کے لیے عذاب بن گیا ہے, ستیلی بیٹی کے لیے عذاب بن گیا ہے. تو ایسی شکل میں پھر عورت ظاہر ہے کہ جب سامنے اس طرح کی مثالیں دیکھتی ہے تو وہ خوف زدہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب اس نے شادی کر لی ہے اور ستیلا والد جو ہے وہ بچوں کو ملنے جانے کی بھی اجازت نہیں دے رہا. یہ واقعات بھی موجود ہیں اور بہت کثرت سے موجود ہیں. اچھا اس میں پھر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرے بچے اس بری طرح سے متاثر ہوں گے تو اس لیے میں قربانی ہی کر لوں. یعنی اصل بات اس ساری بات جو ہے نا کہ بیوہ اور متعلقہ عورت کو دوسرا نکاح کرنا چاہیے, یہ اس کا رائٹ ہے, مگر اس رائٹ کو دینے کے لیے پہلے سوسائٹی کی تربیت کی ضرورت ہے. جب تک ہماری سوسائٹی اس تربیتی پورے اس سے نہیں گزرتی, مرد کی تربیت بھی ہو عورت کی تربیت بھی ہو کہ اس کو اس طرح سپوائل نہ کیا جائے, اور اسٹیٹ بھی اپنی ذمہ داری سنبھالے کہ یتیم اور بیوہ کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالے, جو شریعت نے اسٹیٹ کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کو پورا کرے, اتنی دیر تک کوئی عورت حقیقت میں اتنی آسانی سے خواہ وہ کتنی کم عمر ہو, خاص طور پر اگر اس کے بچے ہیں, تو وہ یہ ہمت نہیں کرے گی کہ اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر لے اور وہ دوسری شادی کر لے. لیکن دیکھیں اگر ہم سوسائٹی میں کیسز چیک کر رہے ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں تو زنا کے جو شرح بڑھ رہی ہے اس میں بیوہ خواتین نکاح کی طرف کم ہیں اور ان کی طرف چور دروازے بہت زیادہ کھل رہے ہیں. بات پھر وہیں آئے گی. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور کی سزا ختم کر دی تھی کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیوں؟ قحط کا دور ہے, جب تک ہم بھوک پوری نہیں کریں گے, پیٹ نہیں بھریں گے, تب تک ہم چور کو سزا نہیں دیں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کوئی بہت لمبے پروسیس کا کام نہیں ہے. دین اسلام نے قرآن کے اندر پورا سسٹم دیا, شریعت نے پورا سسٹم دیا. آج اگر اسٹیٹ اس سسٹم کو آن کر لے اور صرف 1 مہینہ میڈیا کے ذریعے ٹریننگ شروع ہو جائے, یقین کریں کہ مہینے کے بعد 1 ماہ کے بعد ہر بیوہ عورت کا نکاح ہو جائے گا اور ستیلا باپ جو ہے وہ اس کو بچوں کو حق دینا شروع ہو جائے گا, اور بیوہ یا متعلقہ عورت کے نکاح کو جرم نہیں سمجھا جائے گا, اس کو رسپیکٹ ملے گی. کیونکہ میڈیا خود اتنی پاور رکھتا ہے کہ جو ذہن سازی کرتا ہے. دیکھیں ہمارا پوری تہذیب بدل گئی, یہ دین اسلام کی تہذیب نہیں ہے. ایک طرف ہم مغربی تہذیب سے متاثر ہیں, ایک طرف ہم ہندوانہ تہذیب سے متاثر ہیں. تو ہم جس تہذیبوں سے متاثر ہو رہے ہیں کس طرح ہو رہے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے ہو رہے ہیں. آج تو سوشل میڈیا کے دور میں نہ پیرنٹس بچے کی تربیت کر رہے ہیں, نہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بچے کی تربیت کر رہے ہیں. آج ہمارے بچے کی تربیت سوشل میڈیا کر رہا ہے, اور سوشل میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ اصل میں تو اس کو کنٹرول ہونا چاہیے, اور اس کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. دونوں چیزیں اسی پہ آئیں گی. میڈیا کنٹرول ہو, اسٹیٹ اپنی ذمہ داری ادا کرے تو یہ سب کام بہت آسان اور سموتھلی ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر ہم سمپل ایک عورت کو کہتے رہیں کہ اسے نکاح کرنا چاہیے, وہ کیسے کرے گی؟ دیکھیں اسے جب نظر آ رہا ہے کہ میں تو نکاح کر کے چلی جاؤں گی تو بعد میں میرے بچوں کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے, اگر بوجھ آج اٹھائیں گے بھی نا تو اس عورت کے پیرنٹس اٹھائیں گے اور کوئی نہیں اٹھائے گا. اچھا اب پیرنٹس نے اٹھا لیا بوجھ, اب پیرنٹس کا بڑھاپا. اللہ تعالیٰ ایک بات بڑی خوبصورت ایک ڈاکٹر صاحبہ نے کہی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ اس وقت دیتا ہے جب آپ اس کو پالنے کی ہمت رکھتے ہیں. جب آپ اس کو پالنے کی ہمت نہیں رکھتے اللہ آپ کو اولاد دینا بند کر دیتا ہے. تو اب دیکھیں اس عمر میں آ کے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمر میں چلے گئے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر چکے,
اب وہ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں, کتنا بڑا بوجھ ان کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کچھ کیسز ایسے بھی تو ہیں نا کہ جہاں پہ بچوں کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی, مطلب بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو دے دی جائیں, اکیلی لڑکی ہمیں دے دی جائے. ابھی ایک ایسا واقعہ بھی, ایک ایسی خاتون بھی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سارے حالات چل رہے ہیں کہ صرف 2 بچے ہیں جن میں سے ایک اسپیشل ہے, تو ان کی وجہ سے کہ ان کی ذمہ داری نہیں لی جائے گی, ان کو پیچھے چھوڑ کے آیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو قبول کیا جائے گا. تو اس پہ آپ کیا کہتی ہیں روبی صاحبہ؟ دیکھیں, جب عورت کو نا یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہوں گی, اس کو کہیں نہ کہیں ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ جب ماں کی ایک جذباتی ایک تعلق ہے, جس طرح بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو چھوڑ دیں, بچے یا اگر جیسے ددیال والے کہیں گے, سب سے پہلے تو یہی مرحلہ شروع ہو جاتا ہے نا اگر اس سال کے ساتھ ہے کہ ہم آپ کو تو رکھ لیں گے, یا آپ نے جانا ہے تو آپ اپنی بیٹی کی شادی کر لیں, ہمارے بچے ہمیں دے دیں. کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اسلامک حوالے سے اگر بچے کی وراثت پہ اگر آپ فوکس کریں گے, اگر اس کے فادر کے حوالے سے وہ جائیداد میں اگر حصہ آپ اس عورت کو فائنینشلی سیکیور کر دیتے ہیں, اور پھر یہ ساتھ میں مشروط کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس صورت میں ہم دیں گے. کئی دفعہ ایز اے سوشل ایکٹیو سائرہ میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں کو اگر وہ شادی کرنا بھی چاہ رہی ہوں نا, تو یہ کہیں نہ کہیں پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ تمام سہولیات اس صورت میں ملیں گی اگر آپ ہمیں یہ گارنٹی دیں کہ آپ آگے موو آن نہیں کریں گی. کتنے افسوس کی بات ہے. دیکھیں, یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک المی ہے. اس سوچ کو کیسے تبدیل کیا جائے گا؟ اس سوچ کو اسی صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, عورت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بہن بیٹی کو یہ حق دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ اس طرح ٹراما اس پہ آ گیا تو وہ اپنے آپ کو, اگر وہ پڑھی لکھی ہے, معاشرتی طور پر مضبوط ہے, فائنینشلی مضبوط ہے, تو ایز کمپیئر ان خواتین کے جن کے پاس, دیکھیں عورت کا جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے پاس ایک سورس آف انکم, یہ ایک اتنا بڑا ہمارے معاشرتی طور پر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. اگر عورت فائنینشلی اسٹرانگ ہو تو وہ پھر بھی بہت ساری ان چیزوں سے بچ جاتی ہے. وہاں پر اس کی اپنی چوائس آ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو براٹ اپ بھی کر سکتی ہے. محض ہم اسی بات پہ زندگی تو خراب نہیں کر سکتے نا اپنی, کے بچوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا پراپرٹی میں سے. بالکل بھی. دیکھیں, میں نے آپ سے پہلی بات یہ کی کہ اگر عورت فائنینشلی اسٹرانگ ہے اور وہ اپنی ڈیسیژن میکر ہے, کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں اگر میں نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے یا نہیں لینا, میں کسی کی محتاج نہیں ہوں, تو وہ زیادہ کمپیٹیبلٹی میں آ کے اپنا ڈیسیژن لے سکتی ہے ایز کمپیئر ان خواتین کے جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں. اچھا, جو چیز میں نے ایڈریس کی ہے اس کے مطابق یہاں لا ہے, اگر آپ کو شیئر نہیں مل رہا فادر کا تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ میں. سائرہ, ہمارے ہاں مجھے بتائیں, آپ کی عدالتوں میں آپ کبھی جا کے دیکھیے گا وہاں پر کہ خواتین کو ایسے کیسز میں پوری زندگی گزر جاتی ہیں. جی, پوری زندگی کیس چلتا رہا, ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے کیس چلا رہے, آج تک حصہ نہیں ملا. اچھا, یہ بات, یہ کوئی مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری عورت کو وراثت نہیں ملتی, مربے بھی اگر اس کے پاس ہیں تو اسے وراثت نہیں ملتی. اچھا, اس آج بھی بڑی فیملی ہے, میں نام نہیں لوں گی, سیاست میں بھی ہے, بہت بڑی فیملی ہے, ذمہ دار جاگیردار, اور نہ بہن کی شادی کزن کے ساتھ کی, اور وہ مطلب کرپٹ آدمی تھا, اور ساری زندگی گھر بیٹھی رہی, پراپرٹی نہ جائے. اب اپنی بیٹی 28 سال کی ہو گئی ہے اور وہ خود سیکٹری کے لیول پہ ریٹائر ہوئے ہیں, آج بھی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے کہ پراپرٹی چلی جائے گی. آج کی کہانی ہے, بیٹی کو وراثت نہ ملے. اچھا, وہ بڑی فائنینشلی اسٹرانگ ہے. میں مطلب کالج میں پڑھاتی رہی ہوں, موسٹلی ورکنگ ویمن یہ کمپلین کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو پے نہیں دیتا, اور وہ اس کی پے آتی ہے, وہ اس کے قبضے میں شوہر کے ہوتی ہے, وہ اس کو استعمال کرنے نہیں دیتا. عورت کو وراثت نہیں مل رہی, عورت کو ملکیت نہیں مل رہی, عورت کی وقت پہ شادی نہیں ہو رہی, پہلی کماری کی. یہ مسائل ہیں معاشرے میں. ابھی ہم اتنی دور کھڑے ہوئے ہیں کہ عورت کے بیسک رائٹس بھی اس کو نہیں مل رہے. اچھا, اب اگر ہم یہ والی بات کریں گے نا, سوری ٹو سے, کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ اب خواتین کو کیا کرنا چاہیے,
وہ کیسے ڈیسیجن میکر بن سکتی ہے, اپنے حق کے لیے کیسے کھڑی ہو سکتی ہے. تو بہت سے لوگوں کی رائے یہ بھی آئے گی کہ دیکھیں یہ خواتین کو آزاد کر رہے ہیں, یعنی کہ سوسائٹی اتنا کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے خواتین کو. تو عائشہ اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی آپ نے لفظ بولا کہ عورت کو آزاد کرے, عورت کو آزادی کی ضرورت ہے اس غلامی سے جو اس کے دماغی طور پر اللہ نے عورت کو آزاد ہی پیدا کیا. بالکل وہ آزادی ہے, لیکن اس آزادی کا مطلب یہ وہ جیسے وہ برہانہ یہ سمجھا جاتا ہے. نہیں دیکھیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا فیمنزم کی, تو فیمنزم تو ہم سب اس کے حق میں ہیں. ہم اس فیمنزم میں نہیں ہے کہ جو کارڈ اٹھا کے چل پڑی آنٹی تو ہم بیسک عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور وہ ہم سب یہاں پر فیمنزم کے حق میں ہیں. عورت کو جو میرے رب نے حقوق دیے نا, جو اسلام نے دیے ہیں وہ عورت کو ضرور ملنے چاہیے, اور ان حقوق کے لیے عورت کو ضرور کھڑے ہونا چاہیے. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ بینرز اٹھا کے یہ کہیں کہ اپنا کھانا خود نہیں, وہ ہمارا دیکھیں نہ ہمارا مذہب ہے, نہ ہمارا مذہب ہے, نہ ہمارا کلچر ہے, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات دیکھی ہیں, مکہ کا جو پرائم ٹائم گزرا, مدینہ کا تھا, وہاں پہ کتنی ساری مشکلیں تھیں, وہ ساری فیس کر کے یہ تعلیمات کن کے لیے تھی جو پہنچائی گئیں, اور ان تعلیمات کو محفوظ کیوں کیا گیا. سائرہ بھی جیسے آپ نے ریسنٹلی بات کیا کہ شادی کو لے کے بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ایج وائز, ویسے ہم کہیں گے کہ ہماری جان بھی ہمارے ماں باپ آل رسول پہ قربان ہے, لیکن جب بات سنت پہ عمل کرنے کی آتی ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خزہ ختیجہ سے نکاح ہوا تھا, ان کی عمر مبارک کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ مثال دی گئی ہے, اور کتنی پیاری زندگی گزری ہے. دیکھیں یہ مثال دی گئی ہے, سنگل نریشن بھی کوٹ نہیں ہوئی کہ جس میں کہیں پر بھی یہ کہا گیا ہو کہ رسول اللہ کی عمر 25 سال تھی اور انہوں نے اتنی جوانی میں اس طرح سے شادی کر لی ہے نا. دیکھیں یہی مثالیں ہم جیسے لوگوں کے لیے دی گئی ہیں نا. ہم لوگوں کو بیسک اسلام کے حقوق کا ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو اگر بتائیں نا, تو میرے خیال میں ہماری جتنی ہمارے مذہب نے عورت کو مضبوطی دی ہے نا, کسی مذہب نے نہیں دی. اصل مسئلہ اصل پرابلم یہ ہم آزاد ہو گئے مگر ہم آزاد نہیں ہوئے. ذہنی نہ ہم مغربی تہذیب کی غلامی سے نکلے, نہ ہم ہندوانہ تہذیب کی. سسٹم وہی فرسودہ گلا سڑا نظام چل رہا ہے. جب تک ہم اس سارے سسٹم کو نہیں بدلیں گے, ہم قرآن کے مطابق ایجوکیٹ نہیں کریں گے اپنے معاشرے کو, اس وقت تک کسی کا حق بھی اسے نہیں ملے گا. صحیح ہے. تو عائشہ اس پہ نفسیات کیا کہتی ہے, ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں؟ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ عورت کی شخصیت مضبوط ہوگی تو معاشرہ مضبوط ہوگا, کیونکہ جو بچے آپ کے پاس اب رہ گئے ہیں, خاوند تو جا چکا ہے, اب بچے جو آپ کے پاس رہ گئے ہیں اس کو آپ ہی نے مضبوط بنانا ہے, اور آپ تب تک مضبوط نہیں کر سکتی یا ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں وہ رول ادا نہیں کر سکتی جب تک آپ خود اسٹرانگ نہیں ہوں گی, مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوں گی. تو یہاں بات اگر جیسے رکاوٹ کی ہے شادی میں, بچوں کی رکاوٹ, بچے ان کی چھوٹے بچے رکاوٹ بن رہے ہیں, تو یہ بھی ہماری سوسائٹی نے ان کی تھاٹس کو شیپ دیا ہے. کیسے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے والی بات ہم نے ڈسکس کی ہے, لیکن پھر بات وہیں پہ آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پیٹرنز اس طرح سے سیٹ ہو چکے ہیں, جس میں سے میرے پاس جو خواتین آئی ہیں اس چیز کو لے کے کہ انہوں نے اپنا اظہار کیا. دیکھو ہم لوگوں کے پاس لوگ کھل کے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کو سیف انوائرمنٹ دیتے ہیں, ہم لوگ ان کی فیملی کا پارٹ نہیں ہوتے. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے, میں چاہتی ہوں کیونکہ میں سیف نہیں ہوں اپنے دیور جیٹھوں کے گھر میں. اچھا, نظریں ایسی پڑ رہی ہیں, اور نہ ہی ان لوگوں کو خیال ہے کہ میں جس سے بات کرتی ہوں تو میرے کیریکٹر پہ بات آئے گی. استغفر اللہ. اور پھر گھر بھی وہ ہے جہاں پہ شوہر اس گھر میں نے کہا حمل الموت کہا گیا ہے. ایگزیکٹلی. جی. پھر ان سے میں نے سوال کیا, میں نے کہا آپ اس گھر میں کیوں رہ رہی ہیں جہاں نامحرم ہے اور آپ سیف نہیں ہیں وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میری مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میرے فادر ایک شادی کر چکے ہوئے ہیں, اور اسٹیپ مدر مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی, بھائی ویسے بھابھیوں کے ساتھ ہیں, مطلب وہ کہاں جائے. تو وہ جس جگہ پہ, کیونکہ میرے بچوں کا جو دادا دادی وہ ان کو فائنینشلی ڈیپینڈنٹ تھی, تو کہتی تھی میں کیا کروں, میں شادی کر لیتی ہوں, میں کسی سے بھی کر لیتی ہوں, میں خود کما لوں گی, لیکن مجھے محرم کے ساتھ رہنا ہے. میرے پاس اس وقت وہ محرم کا ہی تھا نا, تو ان کو سب سے زیادہ اپنی سیفٹی کا تھا کہ میں سیف نہیں ہوں دیور جیٹ کے گھر میں. تو اس میں نا میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے. اب پھر میں نے نا ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے جو گلٹس ہیں اندر, یا ان کے جو جس چیز کا اس کو خوف ہے, ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. ہم ڈسکس نہیں کرتے. تو میں بتاؤں, یہ انٹرنیشنل فیئر ہے
اس میں چاہے ہماری ملک کی ہیں چاہے وہ ویسٹرن ادھر سے ہیں, سب کا ایک ہی فیئر ہے, میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ فیئر تو کامن ہے ہر ملک کی عورت کے اندر. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سب سے پہلے تو پہلے تو ریفریمنگ ہوتی ہے نا, ہماری جو تھیراپسٹ ہوتی ہیں ان میں فرسٹ ٹیکنیک جو میں یوز کرتی ہوں وہ ہوتی ہے ریفریمنگ. پہلے میں اس کو تھاٹس کو ریفریم کرتی ہوں کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا. پھر دوسری بات میں ان کو یہ بتاتی ہوں کمپیٹیبلٹی چیک رکھیں, جس میں آپ نے ریڈ فلیگس کو پکڑنا ہے. مرد آپ نے زیادہ سے زیادہ جہاں سے آپ کو رشتہ آیا ہے, لیٹ سپوز فیملی نے کہا ہے, آپ کی مدر سائڈ سے آ گیا ہے کہ کوئی شادی ہے, تو آپ نے بچوں کی ملاقاتیں کروانی ہیں, بچوں کی پریزنس میں. آپ نے کمپیٹیبلٹی چیک کیسے ہوتا ہے, آپ کے بچوں کے شور سے وہ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا, اگریسو تو نہیں ہو رہا, یہ ریڈ فلیگز آپ نے پکڑنے ہیں. اور وہ کتنے حد تک ان کے ساتھ فرینڈلی ہے, یہ چیزیں آپ کریں. پھر اس کے بعد میں یہ ایک سٹیپ وائز ہم لوگ تھیراپی ٹیکنیکس چل رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ کا جو اندر کا گلٹ ہے. اچھا, پھر میں ایک اور بات ادھر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ بچوں کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے نیو لو کو اڈاپٹ کرنے کی. اب یہ جو فادر فگر ہے اس کو ضرور اڈاپٹ کرتے ہیں اگر ان کو ان میں سیفٹی اور کیئر نظر آ رہی ہے. بالکل, وہ لازمی ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس چیز کے, یہاں پہ وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں نا, ڈپرائیو فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے. تو کمپیٹیبلٹی چیک کے پروسیس میں یہ چیز ہو گیا, اب بچوں نے اڈاپٹ کر لیا. پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے گلٹ کو آپ ایڈریس کریں کہ ایسا ہو گیا تو ویسا ہوگا. اس کے لیے رول ماڈلز ان کو دکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی, پھر اس کے بعد صحابہ نے بیوہ عورتوں سے شادی کی, اور پھر بچوں کو بھی ایکسیپٹ کیا. تو یہ چیزیں دکھائیں. اور ضروری تو نہیں دنیا میں سارے مرد ہمارے کلچرل دین کو فالو کر رہے ہیں, کوئی ریئل دین کو جو شریعت کو بھی تو فالو کر رہے ہیں, وہ اللہ کے ڈر سے ریوارڈ لینے کے اس میں وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں, وہ شادیاں کر رہے ہیں بیوہ عورتوں سے, بچوں کو ایکسیپٹ کریں. کیونکہ یتیم کے بارے میں یتیم کی کتنی امپورٹنس بیان کی گئی ہے قرآن میں. تو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں, پریکٹسنگ مرد بھی ہیں دنیا میں, تو ان کو وہ چیز دکھائی جائے, رول ماڈلز ان کے سامنے رکھے جائیں تاکہ ان کی سوچ کو چینج کیا جائے, جب جا کے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گی اور وہ شادی کی طرف. اچھا روبی صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں؟ اب ایک اور بالکل مختلف قسم کا ایک مسئلہ ہے, کیونکہ اسی ٹاپک کے اندر ہم نے اوور آل جتنے بھی مسائل ہماری سوسائٹی میں ان کو ڈسکس کرنا ہے. ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو اسی گھر کا ایک اور بچہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اب وہ بھابھی کے ساتھ نکاح کرے اور سیکریفائس کرے. کہیں پر بھابھی کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے اور کہیں پر بچے کی نہیں ہوتی ہے. تو اس بارے میں ہماری سوسائٹی کو کہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے؟ سائرہ, سب سے پہلے اسلام نے جس طرح بھی یہ عائشہ نے بات کی کہ ایک ان کے عورتیں گھروں میں سب سے پہلے انسیکیور ہوتی ہیں کہ جی دیور کا رشتہ, یا ان میں اسلامک حوالے سے اگر ہم بات شریعت کی کریں, سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ دیور کے رشتے کے بارے میں ہسبینڈ کی لائف میں بھی پوچھا گیا, تو کہا گیا کہ یہ رشتہ موت ہے. سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں. اب ایک گھر میں ایک عورت کا محرم نہیں رہا, ٹھیک ہے, اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ کہیں پر, اسلام جو ہے نا بیسیکلی بڑا خوبصورت, نکاح کا مطلب کیا ہے, آپ کی اپنی ذہنی رضامندی اس انسان کے ساتھ, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. کیونکہ اسپیشلی جب ایک عورت پہلے ایک لائف میں سے گزر کے آ گئی ہے, اب اس کے لیے ان رشتوں کو زبردستی ایکسیپٹ کروانا, یا اس مرد سے زبردستی آپ تعلق تو ان کا آپس میں جوڑ دیں گے لیکن وہ کبھی بھی ذہنی طور پر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. عورت دیکھیں مجبور ہوتی ہے, ہمارے اپنے گھروں میں کئی ایسی مثالیں دیکھی گئی ہیں, عورت کہیں نہ کہیں فائنینشلی, بچوں کی وجہ سے, سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے وہ مجبور ہوتی ہے, وہ پھر بھی خاموش ہو جاتی ہے. لیکن وہ مرد جو ہے کہیں نہ کہیں اس نے اپنا جو ہے کہہ لیں کیتھارسس کرنا ہے, اس نے اپنی وہ جو ایک اس کے اندر ایک چیز دبائی گئی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں کچھ عرصے بعد وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. وہ کبھی بھی ایک ہیپیلی کپل کے طور پر, اسلام کا بیسیکلی نکاح کا مقصد کیا ہے, صرف عورت کو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, عورت کو ایک ذہنی سکون بھی ہے. اور جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ نکاح کا اس لیے بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں کوئی عورت اپنے منہ سے اگر کسی بھی ایج میں نکاح کا لفظ لے دینا, کہ جیسے طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, ٹھیک ہے, دونوں صورتحال میں ہم بات کریں تو سب سے پہلے اس عورت کو جو اٹیک کیا جاتا ہے اس کے کریکٹر پہ کیا جاتا ہے.
حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایک مرد کو نکاح کی ترغیب کیوں دی گئی اسی طرح عورت کو بھی دی گئی ہے. جس طرح اس کی ایموشنز ہے, جس طرح اس کی فیلنگز ہیں, جس طرح وہ اپنی لائف کو لینا چاہ رہا ہے, اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو انفارچونیٹلی جو زبردستی کے ایک وہ نام نہاد چیزیں کہ جی ہماری پراپرٹی باہر نہ جائے, ہمارے بچے رول جائیں گے, اس کے لیے آپ اس سے نکاح کر لیں, ہمارے بچوں کی ہماری نسل خراب ہو جائے گی. اب عورت کبھی بھی خوشی سے ان رشتوں کو جن کو وہ چھوٹے بھائیوں کی نظر سے یا جن کو وہ اپنے بڑے بھائیوں کی نظر سے دیکھ رہی ہے یا وہ مرد جو اس کو بھابھی کے طور پر دیکھ رہے ہیں, وہ کبھی بھی ذہنی طور پر یہ کہیں نہ کہیں وہ کہہ لے کہ کمپرومائز یا وہ سیکریفائز ہی ہوتی ہے. خوشی سے یہ چیزیں نہیں چلتی کبھی. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ کچھ مشاہدات زندگی میں اس حوالے سے بہت قریب کے رہے. بالکل ہم اسی پر بات کریں گے, لیکن ابھی وہ شارٹ بریک کا ہے ناظرین, اور اینڈ ڈاکٹر صاحبہ کے ٹائم پر ہی بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلیس فرائیڈے مارننگ شو کا لاسٹ سیگمنٹ ہے, ٹاپک ہے بیوہ عورت کی شادی میں رکاوٹ کا, اور اب ہم نے اس کے پریونشن پہ بات کرنی ہے کہ وہ کون سے ایشوز ہیں, کس طرح سے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بریک پر جانے سے پہلے ایک گفتگو کر رہے تھے, وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اچھا, میں یہ بات رکھ رہی تھی کہ معاشرے میں بہت قریب سے یہ دیکھا ہے کہ اگر مطلب گھر میں ایک بیٹا فوت ہو گیا, اس کی بیوہ کی چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کرنے کا بات ہوئی ہے, تو یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. بہت اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے اس بات پہ ایگری نہیں ہوتے, یعنی اگر عورت ایگری ہو بھی گئی ہے تو لڑکا ایگری نہیں ہوتا. اگر اس کے ساتھ جبر کیا جائے تو تب بھی پوری زندگی عورت کی بھی خراب ہوتی ہے اور مرد کی بھی خراب ہوتی ہے. کوئی مثال ہے آپ کے سامنے؟ جی, میری بہت بیسٹ فرینڈ ہے, میں مطلب بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں اب, اور وہ خود یہ بتاتی ہیں کہ ان کے فادر کی مطلب اسی طرح شادی کر دی کہ ان کی مدر کے ساتھ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد, تو کچھ عرصہ 2-3 سال وہ گھر میں رہے, اس کے بعد وہ مستقل غائب ہو گئے. یعنی وہ آج بھی اسے نہیں پتا کہ میرے فادر کہاں ہیں, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ وہ زندہ ہیں, لیکن وہ گھر نہیں آتے اس لیے کہ انہیں میری ماں پسند نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتے. کتنی زندگیاں برباد ہو گئیں. اسی طرح بالکل قریب میرے داماد کا بیسٹ فرینڈ ہے جو اپنا ملک چھوڑ کے دبئی چلا گیا ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر یہ پریشر ہے کہ تم اپنی بیوہ بھابھی سے شادی کرو. اس نے اپنی ساری پراپرٹی اپنے بھتیجے اور بھتیجی کے نام کروا دی کہ مجھ سے پراپرٹی لے لیں, لیکن مجھ پہ یہ جبر نہ کریں کہ میں اپنی بیوہ بھابھی سے شادی کروں. وہ لڑکا 3 سال سے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, نہ واپس آ رہا ہے اور نہ اس کے گھر والے اس کی کوئی شادی کروانے پہ تیار ہیں, اور وہ خود شریف لڑکا ہے, خود بھی یہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہا کہ وہ خود شادی کر لے. تو اس طرح کے معاشرے کے اندر اصل میں بات میں پھر وہیں پہ آؤں گی, اور آخری بات وہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا, اور جو آزادی جہاں جہاں, آزادی کا مطلب یہاں وہ والی آزادی نہیں ہے جو مغرب دیتا ہے کہ کہیں کوئی پوچھ ہی نہیں ہے, وہ آزادی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہے, وہ آزادی مرد کو بھی ملنی چاہیے, وہ آزادی عورت کو بھی ملنی چاہیے. وہی حقوق کہ سب اپنے اپنے رائٹس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. مرد کو بھی ملنے چاہیے تمام حقوق جو شریعت دیتی ہے, عورت کو بھی ملنے چاہیے, اور وہاں معاشرہ انتہائی محبت احترام کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اسی میں امن اور سکون ہے, اسی میں آخرت میں جنت ہے انشاءاللہ. صحیح انشاءاللہ تعالی. اچھا عائشہ, آپ یہ بتائیے گا, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے یہ پہلو بیان کیا ہے کہ زبردستی کی شادی کی وجہ سے کتنی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں, تو کون سے ایسے پہلو ہیں جن کی وجہ سے گھر کا بچہ بھاگ رہا ہے, یا بھابھی کی رضامندی نہیں ہے, یا پیرنٹس بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سمجھنے سے قاصر ہیں؟ آپ کی سوچ. اچھا, آپ کی سوچ دیکھیں, والدین کا ڈاکٹر صاحبہ نے جو پہلو بیان کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اب لڑکا نہیں ہے رضامند, لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو والدین کا جو پہلو دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں نا, والدین کیا سوچ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ شادی ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ رسک آپ لے تو رہے ہیں, لیکن اگر اس میں آپ فیل ہو گئے تو پھر میں تو پھر وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو ہی سامنے رکھوں گی. پھر نہ صرف وہ لڑکا لڑکی کی زندگی تباہ ہوگی, بلکہ پیرنٹس بھی اس گلٹ میں رہیں گے. اب تو پورا فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا. اچھا, پیرنٹس بھی بہت زیادہ نا گلٹ میں آ کے کہتے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے,
ہو گیا بیٹا, غلط فیصلہ ہو گیا, اب کیا ہو سکتا ہے, اپنے بچوں کی طرف دیکھو, گھر کی طرف دیکھو, ماحول متاثر ہو رہا ہے, تو اس میں عورت کہاں تک قربانی دے سکتی ہے؟ قربانیاں, وہی بات ہے نا, قربانیاں آپ سے, دین ہمارا اسلام تو قربانیاں نہیں لے رہا, اس نے تو آزاد کیا ہے نا. عورت کی مرضی سے نکاح ہوگا, مرد کی بھی مرضی سے نکاح ہوگا, اور کم از کم یہ چوائس تو ان پہ ہونی چاہیے نا, ان کی اپنی چوائس ہونی چاہیے, کیونکہ یہ زندگی آپ نے اپنی گزارنی ہے. ماں باپ پھر اور بچے بھی ہوتے ہیں, ان میں انوالو ہو جاتے ہیں, پھر ظاہر ہے ان کی اپنی لائف ہوتی ہے. جن کو آپ نے اکٹھا کر دیا ہے وہی رضامند نہیں ہے, ان کی لائف تو سپوائل ہو چکی نا. بالکل, وہ تو کہیں بھی کمپرومائز نہیں کر رہے. اور جڑا تھا, ایک کانٹریکٹ تھا, آپ نے کہا قبول ہے, یعنی آپ مجھے پوری خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول ہیں, تو وہ خوبیاں تو کیا ہی نظر آئیں گی, خامیاں رہ جائیں گی, باقی تو سکون کہاں چلا جائے گا. اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ قبول ہے کر رہے ہیں, تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں. رب کو بھی دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی. تو یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے ہمارے پیرنٹس, یا یہ چیز ہمارے معاشرے کو سمجھنی چاہیے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے نکاح کے رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں, اور وہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کے وعدے کر رہے ہیں, وہ سب جھوٹے ہیں. آپ تو آگے وعدے توڑنے والے ہیں سارے. عورت بھی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گی, مرد بھی نہیں نبھائے گا. جنم لے لیتی ہے کہ یعنی ایک طرح سے آپ کو سکون ہی نہیں مل رہا, آپ کی سنی نہیں گئی, آپ کے رائٹس کو دبا دیا گیا, بلکہ ایک طرح سے کچلا گیا ہے آپ کی خواہشوں کو. تو پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے, زندگی میں کیسے سروائیو کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے جن بچوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ بیوہ عورت کے ساتھ اگر بچے, اور یہ ڈیسیژن لیا کہ گھر کے بیٹے یا ان کے ساتھ آپس میں نکاح کر دیے جائے, جب آپ ذہنی طور پر خود اتنے الجھے ہوئے ہیں, اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو شاید اس سے پہلے آپ اپنے بھائی کے بچوں کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی بھی ہوگی, پیار بھی ہوگا, محبت بھی ہوگی. لیکن جب زبردستی آپ دو لوگوں کو ایک رشتے میں باندھ دیتے ہیں نا, تو وہی محبت آہستہ آہستہ آپ کی نفرت میں بننا شروع ہو جاتی ہے, اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بچے جو ہیں اس گھٹن زدہ ماحول کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آٹومیٹیکلی ایک یہ چیزیں ہیں. جب آپ نے ایک رشتے کو, ایک دیکھیں کوئی بھی رشتہ ہے, اس کی بنیاد ہی آپ نے خراب کر دی. میاں بیوی کے رشتے میں جب آپس میں خوشی, سکون, وہ جو راحت ختم ہو گئی, تو وہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے معاشرے میں وہ مزید بگاڑ پیدا کرے گا. اچھا, پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بیوہ کی شادی میں رکاوٹیں ہیں. آپ کے ایکسپیرینس میں کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے ان سارے بیریئرز کو جو ہے نا وہ فیس کیا ہوا ہے, جتنے بھی بیریئر ہیں؟ ریسنٹلی میری اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے, ان کی سڈنلی ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہی بات ہے کہ سب سے پہلے, لیکن الحمدللہ اس حوالے سے میں نے وہی جس طرح بات کی, اب ان کے اپنے 4 بچے ہیں, لیکن وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, فائنینشلی ہسبینڈ نے بھی سیکیور کیا ہوا تھا, خود بھی وہ جاب میں ہے. دیکھیں جاب کا مطلب قطعاً, جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا, آئی ٹوٹل ایگری ود ہر, کہ اگر ایک عورت کو ہر سہولت دی جا رہی ہوتی ہے, عورت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ باہر کے معاشرے کی وہ تلخیاں, وہ گرم سرد ماحول وہ فیس کرے, اگر اس کو گھر میں اپنے ایک ہر سہولت میسر ہے. لیکن خدا نہ خاصہ اگر جسٹ ان کیس, جس طرح اس کے ساتھ ابھی ایک چیز سچویشن میں آئی, وہ آلریڈی ایک جاب میں تھی, گو کہ اس کے لیے بڑا ایک ٹف تھا, لیکن فیملی کا ایک جو پریشر ہوتا ہے نا, یا سوسائٹی کا, اب اس کو وہ اپنے گھر میں رہ رہی تھی, خاوند نے وہ گھر اسی کے نام رکھا ہوا تھا. دیکھیں اب زندگی میں آگے موو کرنا یہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ زندگی میں آگے موو کرنا چاہ رہی ہیں, تو جو ان بچوں کے اثاثہ جات ان کے باپ کی طرف سے ہیں, آپ کو بھی یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے. یہ بھی دیکھیں, ہم یہ تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ عورت کو نکاح کے لیے آسانی دیں اگر بچوں کے ساتھ ہے معاشرے میں, لیکن ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ عورت نے انڈیپینڈنٹ ہو کے کوئی ایک ایسا جذباتی فیصلہ لے لیا, اور وہی باپ کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ چائلڈ ابیوز بھی دیکھے گئے ہیں کیسز میں, کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسی مرد نے اسی عورت کو جب وہ نکاح میں آ گئی ہے, اور اس کے پہلے خاوند کی پراپرٹی کو یا پیسے کو مس یوز بھی کیا ہے. ہم نے یہ بھی چیز سوسائٹی میں دیکھنی ہے, اور یہ تبھی ہوگا. دیکھیں جب ایک سپرنگ کو بہت دبائیں گے نا, جب وہ اچھلتا ہے اسے نہیں پتا اس نے کہاں جانا ہے, وہ کہاں پہ جا رہا ہے, اپنی باؤنڈری سے باہر نکل گیا. اسی طرح جب عورتوں کو آپ ان کے اندر اعتدال تبھی آئے گا ان کی سوچ میں, جب آپ ان کے اندر ایک سیکیورٹی ہوگی, وہ انسیکیور نہیں ہوگی. دیکھیں جب آپ ایک باہر ایزیلی اپنے لیے فیصلہ لیں گے نا, آپ بڑا سوچ سمجھ کے رکھ رکھاؤ کر کے زندگی کو لے کے چلیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک افراتفری میں ان کی تربیت کی, افراتفری میں وہ اگلے گھر میں گئی, وہ ابھی تک یہی نہیں سمجھ پائی کہ میں ہوا میں ہوں کہ میں زمین پہ ہوں, میں ہوں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت زیادہ جو فیمنسٹ میں خواتین دیکھی گئی ہیں, کارڈز انہوں نے اٹھاوے, ہم نے آج تک ان کو
کارڈز کے علاوہ جو ان کے سلوگنز ہیں ان کے علاوہ ہم نے ان کو قریب سے نہیں جانا نہ ان کو سنا ہے. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو ان کے بیسک رائٹس ہی نہیں ملے, ان کو ان کے حقوق سے دور کر دیا گیا ہے؟ ویسے ایمانداری سے اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہرحال ریئیکشن ہے. یعنی جیسے کچھ خواتین سے میں پرسنلی ملی ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں. اچھا, وہ اپنی مطلب جب ان کے سارے حقوق تلف ہوئے, جب ان کے اوپر ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا کوئی پازیٹیو وے تلاش کرتی, تو انہوں نے پازیٹیو وے تلاش کرنے کی بجائے مطلب ایک ریئیکشنری ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اختیار کیا اور وہ مطلب ساری حدود کراس کر گئی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیچھے کچھ نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ پھر کچھ اور لوگ بھی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جو مطلب سپوائل بھی کرتے ہیں. بہرحال پھر ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ایک پوری موو جو ہے وہ مطلب لانچ ہوگی. لیکن یہ ہوگا ہر اس معاشرے کے اندر ہوگا جہاں پیچھے ظلم ہوگا. لہٰذا پہلے ظلم ختم کرنا ہوگا, تب معاشرے کے اندر جو ہے وہ اصلاح پیدا ہوگی. یہ بھی کیسز دیکھے گئے ہیں نا کہ ظلم آپ کے ساتھ معاشرہ کرتا ہے, شکوے آپ کو اللہ سے ہوتے ہیں. جی بالکل, یہ ایک فیز میرا خیال ہے یہ ایکسیپٹ جو صورتحال ہماری ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحبہ زیادہ بہتر بتا سکیں گی کہ ایک فیز انسان کے اوپر جب آتا ہے, وہ اگر ایمان کمزور ہے, بیسیکلی تو ایمان کمزور ہی کی علامت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو, میں اس کی ایک مثال آپ کو یہ دوں, میرے پاس نا قرآن پڑھنے ایک خاتون آتی تھی, جب وہ آتی تھی تو وہ بالکل بول نہیں سکتی تھی, گونگی تھی. اچھا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعتاً گونگی ہے یا کیا. وہ قرآن پڑھنے آتی رہی اور آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئی. جب وہ جملے بولنا شروع ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلی بات جو مجھے بتائی کہ میرے ہسبینڈ کی سڈن ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے بعد میری زبان بند ہو گئی اور پورے 2 سال سے میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکی. 2 سال بعد میں نے آپ کی قرآن کلاس جوائن کی ہے اور تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینے بعد انہوں نے لفظ ادا کرنے شروع کر دیے. تو جب وہ بولنے لگی تو انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے تو مجھے یہ حوصلہ ملا اور میرے اندر یہ ایک پازیٹیو چینج آیا کہ میں بولنے کے قابل ہو گئی. تو دیکھیں, موت اور اس کے بعد واپسی, پھر اٹھائے جانا, پھر جنت کا تصور, بدلے کا تصور, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے جو ہر طرح کی تکلیف میں انسان کو کھڑا ہونے کے قابل کرتا ہے. اگر ہمارے پاس یہ ایمان نہ ہو تو یقین کریں زندگی بڑی مشکل ہے. اس لیے پہلی ضرورت, پہلی ذمہ داری اسٹیٹ کی یہ ہے کہ ایمانیات پہ کام کرے. مسلمان ہے, بلیف سسٹم ہے, یہ ایک اسلامک ریاست ہے, تو اگر ایمان ہوگا تو پھر اگر کوئی ظلم بھی کرے گا تو برداشت ہو جائے گا اور ظالم بھی ظلم سے رکے گا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا ظالم کی مدد کیسے کرے, مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے, آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر. تو دراصل ہمارے سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے. اچھا عائشہ, اب ایک ویڈیو کے ساتھ زیادتی ہو گئی, وہ ایک ڈیسیجن لینا چاہتی تھی, نہیں لے سکی, کوئی پریشرز تھے فیملی کی طرف سے, سوسائٹی کا خوف, بچوں کا خوف. اب وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے, وہ آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ عورتیں کس حصے میں جا کے ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے تھوڑی غلطی کر دی. آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میرا ان لوگوں کے لیے میسیج, ان سب خواتین کے لیے میسیج یہی ہے کہ لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے, لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت اور اس کا حق محفوظ ہے. اسی سچائی کو اگر وہ مضبوطی سے پکڑ لیں تو نفسیاتی جیل کو توڑ سکتے ہیں, نفسیاتی قید کی جو آپ ہے نا اس سے باہر آ سکتی ہیں. صحیح ہے. اور آپ روبی صاحبہ, آپ بھی ایک میسیج ہماری بہنوں کو دے دیجیے جو ٹوٹی ہوئی ہیں. دیکھیے, جب انسان بہت زیادہ ٹوٹتا ہے نا تو جوڑنے والی صرف ایک ہی ذات ہے, جس نے آپ کو بنایا, جس نے پیدا کیا ہے, سب سے زیادہ آپ پہ اس کا حق ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو اس طرح آن کرنا عورت نہیں سیکھے گی نا, قدرت نے آپ پہ کوئی بھی سختی, کوئی بھی آپ سے قربانی نہیں مانگی. خود کو آن کرنا سیکھیں, اپنی عزت خود کرنا سیکھیں, اپنے حقوق کے بارے میں خود اویئر ہو. وہ اپنی ورتھ کے بارے میں جانے گی کیسے, کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ تبھی ہوگا سائرہ جب ہم اپنی بچیوں کو شروع سے
یہ ٹریننگ دیں گے, ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہوگا, ان میں یہ اویئرنیس ہوگی کہ میرے رب نے مجھے کیا حقوق دیے. سپوز ان کو نہیں بتایا گیا, نہیں بتایا گیا جس عمر میں جس جگہ پہ وہ پہنچ چکی ہیں. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ان کے پاس ایک وہ پیشنٹ آئی, انہوں نے وہ قرآن پاک پڑھا اور بولنا سیکھی. وہ جس عمر میں بھی ہیں, آپ جب تک زندہ ہیں نا, پروردگار نے جب تک آپ کو سانسیں دی ہوئی ہیں, یہ قدرت کی ہوائیں آپ پہ بند نہیں ہیں, تب تک آپ کو زندگی جینے کا پورا اسی طرح حق ہے جس طرح باقی. آپ جس عمر میں بھی آپ کو احساس ہو گیا کہ مجھے اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے, تو آپ ایک صحیح لائن پہ چلیں, ایک صحیح ٹرینڈ پہ چلیں, اور اس ان انسان تک, جس طرح یہاں پہ ہماری اسکالرز بیٹھی ہوئی, ان سے رابطہ کریں, ان سے اویئرنیس لیں. آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حقوق دیے ہیں, اور جب آپ کو اپنے حقوق کا پتہ چلتا ہے تو وہ حقوق خود بخود آپ کو خالق حقیقی کی طرف سے طاقت بھی عطا کرتی ہے. صحیح ہے. تو اصل چیز ہے یہ معاشرے نے اسی طرح چلنا ہے. آپ نے جس طرح پہلے بات کی کہ آپ مر بھی جائیں گے تو وہ ہوگا تم صحیح طرح مرے نہیں ہو. صحیح طرح نہیں. یہ سوسائٹی کا ٹرینڈ ہے, یہ چلتا ہے, یہ چلتا رہے گا, اور اس نے چلتے رہنا ہے. یہ اسلام سے پہلے بھی یہی چیزیں تھی. ہمارے نبی نے انفارچونیٹلی اس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں کہ مرنے والے کے چہرے پہ نور تھا یا نہیں تھا, اس کو بھی ڈسکس کیا. دیکھیے ہم لوگوں نے ایک اتھارٹی لے لی نا, ہم لوگوں نے دکانیں بنا لی ہیں جنت دوزخ بیچنے کی. بالکل ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم منٹ سے پہلے کسی کی سب سے پہلے جو عورت کے حوالے سے بات کریں, اس کو معاشرتی طور پر ہمارے ہاں کوئی بھی عورت ہے نا, اس کو جو توڑا جاتا ہے نا, اس کی کریکٹر اسیسینیشن پہ توڑا جاتا ہے. بالکل. سب سے پہلے آپ نے اپنے اللہ کو خود جواب دینا ہے. آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے میں صراط مستقیم پر, اور میری ذات کے ساتھ میری الائنمنٹ اور میرا تعلق بڑا مضبوط ہے. معاشرے نے تو یہ, آپ نے اپنی منزل کو فوکس کریں. راستے میں چلتے ہوئے ادھر ادھر تو بہت سے آپ کو بہکانے والے بھی, آپ کو توڑنے والے بڑے ملیں گے, لیکن اصل چیز ہے آپ یہ دیکھیں آپ کیا چاہتی ہیں. آپ اسلامی حقوق میں اپنی لائن میں رہتے ہوئے جو آپ کے حقوق ہیں وہ آپ لینا سیکھیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ بھی ایک آخری میسج دیں گی کہ اب کچھ خواتین ڈیسیژن لینا چاہتی ہیں, وہ ہو گئی ہیں بیوہ, ان کی سیپریشن ہو گئی ہے کسی بھی طرح سے, اور کچھ ایسی ہیں کہ ان کی ویسے ہی تاخیر ہو گئی ہے, ان دونوں طرح کی خواتین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ نے انہیں حق دیا ہے, جب وہ سمجھیں کہ اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے تو یہ جرت پیدا کر لینی چاہیے کہ وہ اپنا یہ رائٹ استعمال کریں اور خود اس کا ڈیسیژن لیں اور اس کا فیصلہ کریں کہ مجھے نکاح کرنا ہے تو اسے کر لینا چاہیے, کیونکہ اپنی عزت, اپنی عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری عورت کے اوپر ہے. مرنا ہے, مرنے کے بعد جواب دہی اللہ کے سامنے, جو غلط ہوگا اس کا اسے آگے اس کو دیکھنا, بھگتنا پڑے گا. صحیح ہے. اور اپنے حقوق پر خود اپنے لحاظ سے کمپرومائز نہیں کرنا. اور ایک صحیح بخاری کی حدیث کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تمہاری نگاہ کو پاک رکھنے اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے. صحیح, زبردست, ماشاءاللہ. تو آپ کا بھی بہت شکریہ روبی صاحبہ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. عائشہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ٹوٹی ہوئی بہنوں کو بہت ہمت اور حوصلہ دیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بھی بہت زیادہ موٹیویشن دی, اسلامک پرسپیکٹیو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. زیادہ شکریہ جو اتنے خوبصورت موضوع جن پہ لوگ بولتے ہوئے, یہ ٹیبوز ہیں ہماری سوسائٹی کے, یہ آپ کے حوالے سے یہ بڑے لوگوں کے فیمیلز کو حوصلہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. اچھا ناظرین, ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو جو ٹوٹ چکی ہیں, کوئی ڈیسیژن لینا چاہتی ہیں, ان کے حقوق کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, ان کی آئیڈینٹی کو چھپایا جا رہا ہے, ان کو بتایا جائے, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو آپ کے رائٹس آپ کے اللہ نے دیے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر مشکلات کو سہنے کے بعد آپ تک یہ چیزیں پہنچائی ہیں. وہی ایک بات جو پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ ان ساری تعلیمات کو محفوظ کرنے کا آخر پرپس کیا تھا, یہی تھا نا کہ ہم سب نے ان حالاتوں سے گزرنا تھا, ہم پر یہ مصیبتیں آنی تھیں, آزمائشوں کا ہم نے حصہ بننا تھا. ایک انسان جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کا سہارا بنے, اس کو بتائیں کہ آپ پوری طرح سے اس کے ساتھ ہیں, وہ کوئی بھی فیصلہ لے رہی ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہماری سوسائٹی جو بکھر چکی ہے وہ سمٹنا شروع ہو جائے گی. انسانیت پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے شاید یہیں سے شروعات ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے. اللہ حافظ.